السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ 4 بجے سے لے کے سارا رمضان آپ 7 بجے تک دیکھتے رہے ہیں، جس میں ہمارا پہلا آور جو ہے، پہلا گھنٹہ جو ہوتا ہے مہمانوں سے گفتگو کا ہوتا ہے اور تھا بھی، اور پھر ہم آپ کی کالز لیں گے۔ آج ہم آپ کی کال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع سے ہی لے لیں گے۔ آپ جو بھی اپنا گفتگو کرنا چاہیں عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اپنے مسائل کے حوالے سے، آپ ہمارے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں۔ آج جیسے ہم کہتے ہیں نا، جائزے کی شب ہے کہ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے 30 دن جو 30واں دن جو گزر رہا ہے، آج ہم نے اتنے روزے رکھے ہیں اور ہم نے ان سے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ گفتگو ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے شیف سے بھی بات کریں گے۔ آج حسنین نے جو ہے وہ شروع میں ہی دھمال پڑی، کیونکہ ماحول جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب عید کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میں کل شام کو جب یہاں سے نکلا اور بازار گیا تو یقین کیجئے لگتا تھا کہ دنیا کو کسی قسم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ مہندی اور چوڑیوں کے چکر میں سڑکوں پہ یوں نکلے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی نیاز بٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا نہیں ہوگی تو کیا ہو کیا جائے گا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال جو لوگ تھے ان کے اپنے احوال ہیں۔ حسنین بڑا خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، لیکن دیر سے آنے پہ حسنین کو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آج بھی ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن حسنین کا معاملہ یہ ہے، حسنین کہتا ہے جب محمد شفاعت رسول بھائی دیر سے آ سکتے ہیں تو میں تو ان کا مرید ہوں، میں بھی دیر سے آ سکتا ہوں۔ تو جب تک شفاعت رسول بھائی تشریف ماشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی لے آئیے۔ سر السلام علیکم، شفاعت بھائی تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب محمد عبداللہ ثاقب بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ثاقب بھائی۔ اور انتہائی محترم غضنفر عزیز بھائی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ اور جناب بات شروع کرتے ہیں پہلے اپنے شیف سے کہ آج شیف ہمیں جو ہے وہ کیا، شیف سب سے پہلے تو آپ کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں سارا رمضان جو ہے وہ برداشت کیا، سنا۔ آپ نے جو میں کیا لفظ ہونا چاہیے، جو خاطر نہیں، جو خدمت کی ہے نا کھڑے ہو کے، یہ اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور الحمدللہ جتنی آپ نے خدمت کی ہے اس کی لذت جو تھی وہ زبان بھی گواہی دیتی ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی گواہ دے رہا ہوں کہ میں نے تمام آپ کی چیزیں چاہے ایک لقمہ ہو چکھا، اور آپ نے خوب پکایا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آج کیا چیز پکا رہی ہیں بلال بھائی؟ آج ہم بنا رہے ہیں فالودہ جی، ڈرنک میں پینے کے لیے۔ قصور یاد کرا دیا آپ نے جی۔ اور اس کے ساتھ ہم شاورما جو ہے وہ پاکٹس بنا رہے ہیں۔ کون سے پاکٹس؟ شاورما پاکٹس، اچھا۔ اور ساتھ جو ہمارا مین کورس ہے اس میں آج ہم اینڈ کر رہے ہیں ایک دیسی کوزین کے اوپر، وہ ہے آلو قیمہ۔ اس آلو قیمے کے اوپر جب یہ ختم کریں گے نا، آلو قیمہ کو بھوننے کے بعد اور تو پیش کرنا، اس کے اوپر سب سے پہلے نا ادرک پھینکیں گے جی۔ وہ ادرک جو ہے نا چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا ہوگا، پھر اس کے اوپر دھنیا ہوگا خشک، پھر یہ نیمبو ساتھ رکھ دیں گی۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس پہ آپ نیمبو بھی نچوڑ سکتے ہیں۔ ہری مرچ تو لگی ہوگی نا یوں کر کے، جیسے سر پہ تاج لگا ہوتا ہے وہ لگی ہوگی، اور وہ اتنی ترش بھی نہیں ہوگی، وہ اچھی ہری مرچ ہوگی ماشاءاللہ۔ پھر آپ نے اس کو کس سے کھانا ہے؟ تلوں والے نان۔ یہ اب اپنی ٹیم کی بندی ہو گئی ہے نا، اس کا مزاج ہماری طرح کا ہو گیا۔ اور یہ جو ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے رمضان ہمیں اسپانسر کیا، ہمارے ساتھ رہے، ان کو بھی انٹروڈیوس کیجیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ انشور ہے، سنسپ ہے جو کہ آج ہم ڈرنک میں بھی بنائیں گے، کوشش کروں گی کہ دونوں فلیورز ہی آج ہم بنا لیں، لاسٹ ڈے دونوں ہی بنائیں، بالکل ٹھیک۔ جامع شری ہے ہمارے ساتھ، کوکا کولا اسپرائٹ ہے، سپروسو ہے۔ اور سپروسو میں آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ جو بھی آ گیا آج آپ نے وہ بنا، ہم نے تو بس فرائی کرنا ہے۔ بہترین، اور یہ بڑا کرسپی فرائی ہوتا ہے جی بالکل۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کرسپی ہو گیا؟ یہ کلر سے جی، کلر سے اس کے پتہ چلتا ہے مطلب کہ وہ فلی ڈن ہو گیا ہے، اور مطلب گولڈن آپ نے رکھنا ہے اس کو، براؤن کی سائڈ پہ نہیں جانا، براؤن کی سائڈ پہ نہیں جانا، پھر وہ جلیبی کا ٹیسٹ آئے گا۔ لے جناب، ہمارے ساتھ شفاعت رسول بھائی بھی ہیں۔ شفاعت بھائی، ہم آپ کو یاد ہی کر رہے تھے اور آپ تشریف لے آئے، اس کا مطلب آپ کی ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ نے عزت اور آبرو و زندگی جو ہے وہ بہت معتبر رکھی ہے۔ اچھے لوگوں کی یادوں میں رہنے سے برکتیں ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کو یاد کرنے سے بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس پہلے تو یہ بتائیے کہ ہماری کل ٹیم جو ہے وہ علماء کرام کی چھتوں پہ چڑھی رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ الٹی دوربین سے پتہ نہیں دیکھتے رہے یا سیدھی دوربین سے دیکھتے رہے، جیسے بھی دیکھتے رہے وہ چاند شاند نظر کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج عید نہیں ہوگی، لیکن آج انہوں نے نہیں چڑھنا چھتوں پہ، لیکن عید انشاءاللہ تعالی کل ہوگی۔ تو یہ چاند دیکھنے کے
کیا تقاضے ہوتے ہیں کہ یہ ضرور اکٹھا ہونا ہوتا ہے انہوں نے؟ کیونکہ یہ چیزیں تو سعودی عرب کی طرح جیسے ہوتا ہے وہ انہوں نے کیلنڈر میں دے دی ہوتی ہیں، تاریخیں پہلے سے اناؤنس کر دی ہوتی ہیں، ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کر دیں گے انشاءاللہ 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد کریں گے، ٹھیک. کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہر چیز کو بڑی دیر سے تسلیم کیا ہے اور ہر آنے والی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم نے پہلے ٹکراؤ پیدا کیا ہے. ہاں، اور جس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا، لیکن ایک بات کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا تھا کہ جب جہاز آیا نا ہاں، تو ان کا یہ خدا سے مقابلہ ہے. ایروپلین. ہاں، ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے. اور ایروپلین جی ہاں، آج الحمدللہ جو بڑا خطیب اور بڑا نعت خواں وہی سمجھا جاتا ہے جو بزنس کلاس میں آئے. بزنس کلاس میں آتا ہے. آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد نہ یہ آپ کو روہت لال کمیٹی نظر آئے گی اچھا، اور نہ اس سیریسلی. ہاں سیریسلی بات آپ دیکھ لیں، ہم نے ہر چیز کو پہلے انکار کیا، ہاں، کفر کا فتویٰ لگایا، پھر اسے اختیار کر لیا. اور میرے وہ علماء سارے میرے دوست ہیں جاننے والے، ان میں سے میں نے اکثر کو دیکھا جن کو 8 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے. نہیں خیر لگی تو 12 کی ہوئی ہے، آپ 8 کی کہہ لیں. تو وہ 8 نمبر اینک کے ساتھ 12 کے بعد دیکھتے ہیں جنہیں 4 فٹ سے نظر نہیں آتا. ہاں، یہ بھی ایسا یہ مذاق نہیں ہے، یہ مطلب حقیقت ہے، سچی والی بات ہے. حکومت کو چاہیے تھوڑا سا ریویو کرے. ہاں، کہ اگر اسپارک کو نہیں دکھانا ہے تو اسپارک کو سے پوچھ لیا کریں. اس سے پوچھیں. آج اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، وہ بالکل ایکوریٹ بتاتی ہے. ہاں، اگر اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاند دیکھو اور روزہ رکھو اور چاند دیکھو اور عید کرو، اس لیے کہ وہاں پر کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا. ٹھیک ہے. آج تو یہ نا کہ ریاست ہے، پھر اس ریاست میں مواصلات کے ذرائع بھی ہیں، ٹی وی بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے. خبر جو ہے وہ بڑی جلدی فوراً پھیل جاتی ہے. اور اس کی بھی آج ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم کئی سال پہلے بلکہ بہت بے شمار لوگوں نے تو کئی 100 سال کا کیلنڈر بنایا ہوا ہے. بالکل بالکل. اگر ہم اس طرح بنا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، شرعی طور پہ اس کی کوئی رکاوٹ نہیں. غضنفر بھائی ایک تو یہ فرما دیجئے کہ شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ چاند دیکھنا ہے، لیکن چاند کو دیکھنے کا نا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب چاند پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ افق پہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کو اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا نظر آ سکے. تو کل تک اتنا ٹائم ہوا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ننگی آنکھ کو نظر آ سکتے. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں جن کو وہ نظر بھی آیا اور انہوں نے آ کے میڈیا پہ گواہیاں بھی دیں کہ ہمیں نظر آیا ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ وہ اپنی فیملی کو بھی لے کر آئے کہ انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا. تو وہ تو گواہیاں تو پھر ان کی نہیں ماننی چاہیے تھیں ہمیں. مسئلہ یہ ہے کہ گواہی کے اوپر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے جس کو علماء کرام جانتے ہیں، تزکیۃ الشہود کہتے ہیں. اچھا، کہ جب آپ گواہی لے کر آتے ہیں تو اس گواہی کی ٹیسٹیشن کرنی ہے، آپ نے تسلی کرنی ہے. اچھا، اس طریقے سے کہ کوئی ایسے افق سے کتنا اونچا تھا، دائیں تھا، بائیں تھا، معلومات لے کر ساری چیزیں کر کے تاکہ درست معلومات. اچھا، انہوں نے ساری ویسے بتائی ہیں؟ وہ بتائی ہیں نہیں بتائی، لیکن ہمیں ان کی گواہی پہ یقین نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے کہ جب آسمان پہ بادل ہیں ہاں تو پھر چاند پتہ نہیں کہاں سے نظر آتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے تو اگر آج بھی بادل ہوئے آسمان پر اور چاند نظر نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو 31 کا چاند ہو سکتا ہے، آپ بتائیں. مجھے نہیں پتا. 31 کا تو نہیں ہوتا، یہ تو علماء 29 یا 30 دو ہی دن ہیں. یہ 31 اور 30 کا چاند کس نے بتایا کہ ہوتا ہے؟ کوئی شریعت کا حوالہ ہے؟ ہماری دیکھیں چاند جو ماہرین فلکیات ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ کہتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے آج جو کل عید انشاءاللہ تعالی ہم نے منانی ہے وہ ہم نے سائنٹیفک گراؤنڈ پہ منانی ہے کہ 31 کا چاند ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے آج ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے. بن دیکھے منائیں گے، بن دیکھے منائیں گے. تو پھر وہ دیکھنے والی گواہی والی جو عید ہے وہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 پہ چاند دیکھو، اگر 30 پورے ہو جائیں تو پھر وہ اس کے بعد عید ہی ہے، پھر چاند دیکھنے کی حاجت نہیں، پھر نہیں دیکھنا. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا، آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مدینہ کی مسجد فرمایا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَهْرٍ، وہاں پہ ایک نا انہوں نے چادر یا ترپال لٹکائی ہوئی تھی اور اس کا سایہ جو تھا وہ زمین پہ جو گھومتا تھا. اچھا، اس چیز کی جو گواہی ہے نا، آپ کو اگر آپ میوزیم میں جائیں نا ٹرکی میں جو اسلامک میوزیم ہے، اس میں آج بھی آپ کو مسلمانوں کے زمانے کی وہ گھڑیاں یا وہ پتھر نشانی کے طور پہ مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو ٹاپ کاپی میں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سورج کی اور وقت کی کیا قائد ہے. تو ان چیزوں کے اوپر یہ دینی معاملہ ہوگا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں فجر کی وہ ہم گھڑی سے پڑھ لیتے ہیں،
ہم ظہر عصر کی نماز بھی گھڑی سے پڑھ لیتے ہیں, کا سایہ نہیں ناپتے ہم لوگ, سایہ نہیں ناپتے ہیں ہم. اب سب کو چھوڑ چکے ہیں ہم لوگ. ہاں تو سنتیں تو وہ بھی تھیں, تو ہم نے جب سے ایجادات ہوئی ہیں ہم نے ان سنتوں کو ٹرانسفر کر لیا ہے. تو اس کو ٹرانسفر کرنے میں کوئی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, رکاوٹ نہیں ہے, کر لینا چاہیے. لاکھوں کروڑوں روپے بچیں گے سالانہ حکومت وقت کے. نہیں اور بھی بہت سارے پیسے پہلو ہیں بچانے والے, چلیں یہیں سے بچا لیں, شروع تو کریں نا, بسم اللہ تو کریں نا. ہاں کر لینا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کر لینا چاہیے, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کا استفادہ کرنا چاہیے. اور پچھلے کئی سال سے ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس کا حصہ ہے باقاعدہ, اسپارکو بھی, محکمہ موسمیات بھی, علماء کے ساتھ یہ باقاعدہ حصہ ہے, نوٹیفیکیشن میں یہ شامل ہے. علماء حصہ کیوں ہے, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. نہیں علماء اس لیے ہیں کہ وہ شرعی طور پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ بہرحال ہے کہ چاند جو ہے اس کا رویت جو ہے یہ بہرحال ایک شرعی مسئلہ ضرور ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو. اس لیے علماء کرام افطاری چاند مثلا جیسے ابھی آپ نے بات کی گواہی آئی, اب اس گواہی کو جو ہے ایگزامن کرنا, اس پر جرا کرنا, اس پر جرا کرنا یہ عالم ہی کر سکتا ہے, یہ کوئی اور اس طرح سے نہیں کر سکتا. اچھا خاصا پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی ہو کر سکتا ہے میرے خیال میں, اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ سفید اور کالے دھاگے کا جو سلسلہ وہاں بھی نہیں, آپ چیزوں کو مکس نہ کریں نا قبلہ. یہاں پہ جرا ہوتی ہے, یہاں پہ ایک شرعی ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے, اس لیے آپ اس کو اٹھا کے ادھر جا کے دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں, کنفیوز نہ کریں. آگے چل رہا ہوں. یہاں پہ علماء جو ہیں وہ اس اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان کی کوئی تنخواہ کوئی اس طرح کی چیز, کم از کم مفتی منیب الرحمان صاحب جب تک تھے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں نے کوئی تنخواہ کوئی الاؤنس نہیں لیا. اپنی ٹکٹ پہ آتے تھے, اپنی ٹکٹ پہ آتا تھا, میں نے کوئی اناؤنس کوئی چیز نہیں لی. یہ ان کا یہ کہنا تھا مفتی منیب صاحب کا, اب کی کمیٹی کا مجھے علم نہیں ہے. اچھا یہ لیکن ان کا یہ کہنا. میں ادب سے آپ سے شروع کر لیتا ہوں پھر میں ادھر آتا ہوں. مثلا کالے اور سفید دھاگے کو جب تک جدا نہ کر سکتا, ہم کالا سفید دھاگا لے کے تو صبح صبح سحری پہ نکلے نہیں ہوتے باہر, کوئی بھی نہیں نکلتا, کوئی بھی نہیں نکلتا. یہ کہ دیکھو اور روزہ کھول رکھو. اب یہ قرآن کا معاملہ, اب وہ پہ آپ نے جب اس کو گھڑی پہ لے آئے کالے سفید دھاگے کو, تو یہ شرعی معاملہ کیسے ہے, اس میں مجھے تعلیم دینی ہے آپ نے. میرا خیال ہے بالکل آپ نے بڑی سائنٹیفک بات کی, بڑی صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو اور روزہ رکھو اور دیکھو اور افطار کرو. ممکن ہی نہیں کہ 100% ہر بندہ دیکھے جا کے, ممکن ہی نہیں یہ ممکن. اب یہ جو رویت ہلال کمیٹی جو اعلان کرتی ہے وہ ایک نمائندگی کرتی ہے نا, ٹھیک ہے. اگر اس حدیث کو پڑھا جائے اور اس پر منون آپ عمل کرنا چاہیں تو پھر تو یہ لازم آتا ہے کہ ہر فرد دیکھیں, جب اس کو نظر آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے, ورنہ نہ رکھے. سارے کالا سفید دھاگا لے کے باہر نکلیں سحری کے وقت, کالا سفید دھاگا لے کے بیٹھیں جس طرح صحابی لے کے بیٹھے تھے. تو اس کی پھر بعد میں وضاحت کر دی گئی. بات یہ ہے کہ اگر دیکھنا ضروری ہے, اور اگر دیکھ کے افطاری, دیکھ کے سحری, اور یہ انڈیویجولی ہر شخص کے لیے حکم ہے, ظاہر تو یہی ہوتا ہے اس حدیث پاک سے, تو پھر تو اس کو نافذ کرنا چاہیے نا. پھر رویت ہلال کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر رویت ہلال کمیٹی پر آپ اعتماد کرتے ہیں تو پھر آج کی جو سائنٹیفک طریقے ہیں جس میں صدیوں کے کیلنڈر بن رہے ہیں اور بالکل ایکوریٹ بن رہے ہیں, صحیح بن رہے ہیں, آپ اور کیلنڈر کو بنانے میں بھی تو علماء کو شامل کر سکتے ہیں نا, اگر ان کو شامل ہی ہونا ہے تو. اگر نمائندگی چاہیے علماء کو تو اس میں شامل ہو جائیں. یہ بہتر نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کنفیوژن سے باہر آنا چاہیے کہ ہر رمضان ہر عید پر ہمارے شروع ہو جاتا ہے. رویت ہلال کمیٹی بھی صرف رمضان میں ایکٹیو ہوتی ہے, اس کے بعد وہ جا کے لمبی نیند سو جاتی ہے. نہیں, ہر مہینے چاند نہیں دیکھنے آتے. آپ نے کبھی دیکھا اس طریقے سے کوئی آپ کو خبر آتی ہو؟ نہیں, تو آپ کا اسلامی مہینہ کیسے پھر وہ شروع کر لیتے ہیں, باقی 11 مہینے کیسے شروع کر لیتے ہیں بغیر چاند دیکھے؟ بغیر چاند دیکھتے ہوں گے, لیکن اس طرح مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوتا. رویت ہلال کمیٹی 11 مہینے نہیں ملتی؟ بالکل ایکٹیو ہوتی ہے, ہر مہینے بیٹھتی ہے, ہر مہینے دیکھتی ہے. اس مہینے میں چونکہ رمضان شریف کی وجہ سے میڈیا زیادہ متوجہ ہوتا ہے, تو اس لیے ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ علماء کے بیٹھنے پہ اعتراض کس بات کا ہے, جب اسپارکو بھی بیٹھا ہے, موسمیات بھی بیٹھا ہے, تو عالم کے بیٹھنے پہ ایک عالم کو اعتراض کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں کبھی پھڈا نہیں پڑتا. حالانکہ میری بات سن, ربیع الاول میں پھڈا نہیں پڑتا, محرم میں پھڈا نہیں پڑتا. یہ عید والے دن جو پھڈا پڑتا ہے, جب ملک میں 2-3 آپ علماء کو سائیڈ پہ کر کے دیکھ لیں, یہ پھر بھی وہ پھڈا پڑے گا جب تک ریاست اپنی ریٹ نافذ نہیں کرے گی. اس میں عالم غیر عالم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے.
تو ریاست کا ہے، ریاست ریاست سعودی عرب نے کی ہے. جیسے ابھی انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہر بندہ دیکھے، ایک ریاست نے ایک کمیٹی بنا دی ہے علماء کی، اور وہ ڈویژنل لیول تک بن گئی ہے کمیٹی، وہ آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. علماء جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کے، جب ریاست علماء کی کچھ علماء نہیں مانتے نا، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے بلال بھائی. جب ریاست نے ایک، آج بھی کچھ جگہ پر عید کی گئی ہے. جی آج ہے نا. ہاں تو ریاست کے ریٹ کہاں پر ہے؟ اور وہ بھی ریاست کا سوال اٹھایا نا، علماء پہ تو نہ اٹھایا. علماء کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ جن کے کہنے پر کچھ لوگ عید ہی نہیں مناتے، نہ کوئی روزہ رکھتے. ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا جناب. حضرت ایک گزارش چھوٹی سی. جی حضرت نے ذکر کیا کہ پھر ہر فرد کو دیکھنا چاہیے. ویسے یہ خیر القرون سے بھی ہر فرد نہیں دیکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آپ کے پاس آتے تھے، گواہی دیتے تھے، آپ ان کی گواہی قبول فرماتے تھے، تو عید یا رمضان ہوتا تھا، حکم جاری ہوتا تھا. لیکن ہم نے نہیں کی نا. اور اگر وہ عید وہ گواہی قبول نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا. ہر ایک فرد کے لیے دیکھنا ضروری نہیں. مجھے یہ روایت یاد ہے جو یہ بات ہماری روایت ہے. ایک شخص نے آ کے گواہی دی تھی، اس نے اس پہ قسم کھائی تھی، اگلے دن جو ہے وہ روزہ کھل گیا تھا، وہ آپ نے عید منا لی تھی. تاریخ میں یہ بہت واقعات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، خلفاء راشدین کی حیات مبارکہ میں متعدد عیدیں ہوتی تھی اسلامی ریاست میں. کیونکہ اگر یہاں مدینہ میں کسی نے دیکھی ہے تو یہاں سے 200 کلومیٹر دور اس کو فلکیات کا وہ تو آج بھی ہو رہی ہے نا. اس میں کیا ہے، وہ تو آج سعودیہ میں آج ہے، ہماری کل ہے، وہ تو آج بھی ہے نا. مطلع کا فرق تو ہے، ٹیکنالوجی کے باوجود آج بھی ہے. وہ سے فرق نہیں پڑتا. ٹیکنالوجی کا فرق نہیں ہے اس میں مطلع کا فرق نہیں پہنچتی تھی. نہیں اس میں مطلع کا فرق ہے، خبر کی بات نہیں ہے. نہیں خبر کی خبر نہیں پہنچتی. اس میں چاند کی پیدائش کا وقت کا اثر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو پیدا ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں. یہ 1800 کلومیٹر ہمارا ڈیپتھ ہے پاکستان کا. جی تو اس میں کوئی چاند کی پیدائش میں فرق نہیں پڑتا. آدھا گھنٹہ کراچی کا فرق ہے نا. فرق ہے نا. اب اگر لاہور میں دیکھ رہے ہیں تو وہ حکم پورے پاکستان میں آئے گا ہے نا. تو پھر چاند کی پیدائش کا معاملہ تو نہ ہوا نا. پھر تو یہ ہے کہ جہاں بیٹھے آپ جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں اگر ہے تو آپ عید کریں گے. وہاں بھی منانا چاہیے. ویسے اس سے سعودی نہیں میں کہہ رہا، بہت سے اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ حکومت اناؤنس کر دیتی ہے. میں ابھی سعودیہ میں بھی تھوڑا سا سسٹم چینج ہے. میں میری بات ہوئی تو میں نے کہا بھی آپ کی تو عید ہوگی، کہنے کہ نہیں اسی تو نال کریں گے عید. اچھا وہاں بھی 2 ہو رہی ہیں. اچھا وہاں بھی 2 ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو زیادہ قریب ہے نا وہ بنتا ہے وہ اسپین. اسپین نہیں، وہ اپنا وہ جو اندلس ہے، اچھا اس کے ساتھ جبل الطارق سے وہ دوسری طرف یورپ شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے مطابق چلیں گے. اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ چلیں گے. کوئی کہتا ہے پاکستان کے ساتھ چلیں گے. وہ دیکھتا تو وہاں بھی کوئی بھی نہیں ہے. نہیں وہاں پہ ایک پھڈا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. سارے لوگ ایک ہی دن عید منائیں گے تو چندہ کم ہو جائے گا. سو انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک سارے لوگ ایک دن دیں، ایک سارے دن ایک دن دیں. وہاں پہ اکنامکس کا مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ نہیں. وہاں پہ دیکھیں مسلم ریاست امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اس بات کو سنجیدہ نہ لیں آپ اس طرح کہ وہاں پہ بھی چاند دیکھیں. میرا خیال ہے یہ بات بھی کوئی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم علماء اس یہ بات بھی سنجیدہ نہیں. جہاں پہ معاملہ جو ہے نا وہ محکمہ موسمیات اور ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ کئی سالوں کا کیلنڈر بنا دیں اور یہ ثواب کے لیے ان دنوں میں بیٹھ کے دعا کر دیا. سعودیہ میں یہ سسٹم تھا لیکن اب کچھ سالوں سے وہ بھی باقاعدہ چاند دیکھتے ہیں. وہ واپس پلٹ آئے ہیں اور ہم ادھر جانا چاہ رہے ہیں. بڑی اعلیٰ بات. اچھا حضور اقدس یہ فرما دیے کہ آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ 30 میں سے کم از کم 12-15 دن ہمارے ساتھ گزارے، جس میں آپ ماشاء اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین ہر روز دیر سے آئے. 2 دن میں آپ کے ساتھ ہی آیا تھا. ایک دن آپ میرے ساتھ آئے تھے لفٹ میں اور ہم دونوں 12 منٹ پہلے آئے تھے. اب اس کے بعد میں 5 منٹ پہلے بھی آیا تھا. 12 13 14 15 16 17 تو آپ تو ایڈوانس جا رہے ہیں. 12 میں سے 17 منٹ آپ پہلے آئے. نہیں میں 5 منٹ پہلے آیا تھا، ایک دن 10 منٹ پہلے آیا، ایک دن 2 منٹ پہلے. باقی میں اچھا ویسے آپ مجھے ایمانداری آپ لیٹ آتے کیوں ہیں؟ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے؟ اب میں کیا مطلب بتائیں نا. کیا مثلا آج تو لیٹ اس لیے ہو گیا کہ وہ ڈرائیور چلے گئے، ان کو میں نے بتایا نہیں تھا. اچھا پھر ان کو گھر سے بلانا پڑا واپس. میں سوچا شاید وہ باہر بیٹھا ہوگا، میں اس کو پتہ چلا وہ گھر چلا گیا جمعہ پڑھ کے. اچھا پھر میں نے کہا جلدی آؤ بھائی جانا ہے میں نے. اس لیے آج تو اس لیے لیٹ ہوا. یعنی کہ دل میں اس نے آپ کو بڑا برا سمجھا ہوگا کہ مجھے چھٹی دینے کے بعد پھر دوبارہ بلا رہے ہیں. اچھا کس طرح کے اب یہاں پہنچ کے اس کو پتہ چلا کہ اس چینل کی وجہ سے میں مجبور ہو کے آیا ہوں. تو اب تو مجھے نہیں کہہ رہا ہوگا، اب ہمیں کہہ رہا ہوگا. اچھا شفاعت بھائی، جو پوری مہینہ ہم نے ڈیبیٹ کی، بحثیں کی، لڑائیاں بھی کی آپ کے ساتھ، تو خصوصی طور پہ دھمکیاں بھی ملی. اوور آل آپ کا انالیسس کیا ہے کہ 29 دن کیسے گزرے؟ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑا مزہ آیا اور بہت اچھے سوالات آپ نے کیے اور بہت اچھا، بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا.
جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے اور ان کے اختلافی جو پوائنٹ تھے ان کو بھی، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی کہ ہمیں اپنا قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، لیکن قرآن حدیث ہمیں خود عقل، فکر، تدبر کی دعوت بھی تو دیتا ہے نا، ہم اس کو کیوں نظر انداز کر دیں؟ ہم نہیں ساتھ لے کے چلتے، ہم اس کو نہیں ساتھ لے کے چلتے، ہم تو فقط تقلید محض پر چلتے ہیں۔ میرا مسلک اگر ایک ہے تو میں نے اسی پر رہنا ہے، خواہ اس کی کسی بات میں کسی عالم کی غلطی بھی ہو گئی ہو تو میں نے کہنا نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری، یہ ویسے غلطی اوور آل ہے ہماری، یہ تمام مسالک میں نے اس دن بھی کہا، میں نے کہا کہ مسلک انسان کی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ہر مسلک ٹھیک ہے لیکن ہر مسلک میں غلطی ہے۔ ہم لوگ یہاں کے تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، نہیں بھئی ہمارا جو مسلک ہے اس میں تو 100% ٹھیک ہے۔ بھئی 100% کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کا مسلک جو ہے وہ تو انسان کی ایک مفکر کی، ایک مدبر کی، ایک شخصیت کی ایک سوچ کا نتیجہ۔ مثلا امام ابو حنیفہ تھے، ان کی فقہ میں امام ظفر، امام محمد، امام یوسف، امام محمد، امام یوسف نے امام ابو حنیفہ سے 80% مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ اچھا، جو 20% مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا وہاں امام ظفر نے اختلاف کیا ہے۔ اختلاف ہونا چاہیے، پر اختلاف کو سن کے برداشت کرنا چاہیے۔ اختلاف سے مطلب کیا ہے؟ کس طرح کے مسائل میں اختلاف کے؟ مثلا میں آج بہت سے کویشچن آنسرز دیکھ رہا تھا ویب سائٹ پہ غضنفر بھائی، تو وہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ روزے کے اندر آنکھ میں ڈراپ ڈالنا جو ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، کرلی کرنے سے، ٹوتھ برش کرنے سے اگر پیسٹ لگا لے تو روزہ، یہ مسائل جو ہیں ان کی یہ اختلافی مسائل ہیں ہمارے، یا کوئی اور ہے نظریاتی جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، دونوں طرح کے مسائل ہوتے ہیں، نظریاتی بھی ہوتے ہیں، عملی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے مسائل میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور اس اختلاف رائے کے پیچھے باقاعدہ اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں راستے جسٹیفائیڈ ہو سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک راستہ جسٹیفائیڈ ہے دوسرا انجسٹیفائیڈ ہے، ہم دونوں کو گنجائش دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق جو انہیں اس دین سے سمجھ میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کوئی حکم دیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ایک حکم پر عمل کیا، دوسری جہاد پہ جا رہے تھے تو نماز کا آپ نے کہا تھا، دوسری جماعت نے دوسرے حکم پر عمل کیا، انہوں نے کہا نہیں وقت پہ پڑھنی ہے، انہوں نے کہا وہاں جا کے پڑھنی ہے، کلاکما محسن، تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے، اختلاف ہے، اختلاف نہ کہیں، یوں کہہ لیں کہ اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ، اختلاف تو ہے نا، اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ہی اختلاف ہو گیا نا، تو اس کی بنیاد پہ اس دونوں میں سے کسی ایک کو آپ انجسٹیفائی نہیں کر سکتے، دونوں بھی درست ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور دونوں غلط بھی ہو کوئی ایسا مشکل مسئلہ دونوں غلط بھی ہو سکتے نہیں ہوتا، نہیں دونوں غلط نہیں ہو سکتے، ایک کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ دونوں جسٹیفائیڈ ہیں اپنے اپنے طریقے سے، دونوں نے صحیح راستے پر پہنچنے کی کوشش کی ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنے تفکر کے ساتھ، اپنے تدبر کے ساتھ، جب وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان میں سے اگر نیک نیتی کے ساتھ دونوں نے کوشش کی ہے تو دونوں کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ہیں، لیکن اجر تو غلط پہ بھی مل سکتا ہے، وہی میں نے کہا، وہ اسی پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جس نے جو صحیح پہ پہنچا ہے اس کو 2 اجر ہیں، اور جس نے غلط وہ کر لیا ہے اس کو بھی، لیکن شرط ایک ہے جو دونوں لگائی ہے، دونوں شرط کیا ہے؟ پورے علم اور پوری ایمانداری، وہی میں نے پہ عرض کیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہمارا جو یہ اور عملی کوشش جو انہوں نے دونوں، یہ جو رمضان گزرا ہے غضنفر بھائی، یہ پہلی دفعہ ہے کہ رمضان میں ہم آپ سے اتنی دفعہ ملے ہیں، ورنہ پورے سال میں ہم اتنی دفعہ نہیں ملتے۔ آپ کو یہ سارا تجربہ کیسا لگا؟ تجربہ بہت اچھا لگا، اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سے ہم نے صبر سیکھا۔ میرے سے سبق سیکھا؟ صبر سیکھا، اچھا، کیونکہ بات کہہ دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنا کوئی پوائنٹ دیتے ہیں نا تو بڑا کم وقت ملتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا، تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا صبر بھی کر لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، انہوں نے ہمارا صبر دیکھا، سیکھا تو ہم نے نا، وہ ایکچولی جو علماء کی ٹریننگ ہے نا، صبر تھا نہیں، صبر بالجبر تھا، صبر بالجبر تھا، وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ان آڈینس کی جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کے نا پونا گھنٹہ گزارنا کہ بھی جمعہ نہیں ہوا، یہاں پہ ہوتا ہی پورا پونا گھنٹہ ہے، تو وہ علماء کو جو کنڈینس کرنا ہوتا ہے، پورا 3 گھنٹے ہوتے ہیں، پورا کنڈینس کرنا ہوتا ہے نا، اب علماء کو 3 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ سارا ٹائم علماء کو دیں تو پھر تسلی ہوگی، پھر ورنہ نہیں ہوگی، ساروں کا حصہ، ایک پوائنٹ کو 1.5-2 منٹ میں بندہ واضح کرتا ہے۔ میرا اس پہ نقطہ نظر ہے بڑا واضح قسم کا، میرے خیال میں اگر کوئی بھی اسکالر آخری بات پہلے نہیں کہہ سکتا نا تو اس کو دوبارہ ٹریننگ میں جانا چاہیے، میں آخری بات پہلے کہہ، آخری بات میں ان کی وضاحت،
ان کا مقصد تھا, میرا بھی وہی مقصد ہے کہ اگر سوال 3 منٹ کا ہے تو جواب میں 3 منٹ تو ہونے چاہیے نا. وہ 3 منٹ کا سوال اس لیے ہوتا ہے, اس لیے سوال ہوتا ہے 3 منٹ کا کہ علماء کرام ایسے ایسے الحمدللہ رب العالمین آتے ہیں جن کو 6 منٹ کے سوال کے بعد بھی جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کو سوال نہیں سمجھ آتا. اس لیے ہمارا خدشہ, میرا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ان صاحبان کو سوال سمجھ آ رہا ہے تاکہ وہ جواب دیں اس کا. کثرت میں ایسا نہیں ہوتا. جب سوال سمجھ آ گیا, کثرت میں ایسا نہیں ہوتا. جواب وہ ہوتا ہے جو کہ یاد کیا ہوتا ہے, وہ جواب نہیں ہوتا جو سوال کیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میرے غضنفر صاحب سے پہلی ملاقات ہے کسی پروگرام میں, اچھا, جو انہوں نے مثال دی ہے نا صحابہ کی, وہاں اختلاف رائے تھا اور انڈرسٹینڈنگ میں فرق تھا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں کہا تھا. آپ خدا کے لیے وہ پاکیزہ اختلاف اور ان کے آراء کی مثال آج نہ دیں. آج تو ہمارے فتوے دوسرے پر, کفر کے فتوے, میں ثاقب بھائی کو بھی شرک کے فتوے, بدعت کے فتوے ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پہ نا میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہوں نا غلط, تو شفاعت بھائی فوراً میری نا درستی کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس طرح نہیں, اس طرح پرناؤنس کرنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں میں آپ کی عربی میں ٹھیک کروں گا, آپ انگلش اگر میں بولوں تو میری, میں تو آپ کی اردو بھی ٹھیک کرتا ہوں. حضور اقدس معاملہ یہ ہے کہ لفظوں کا انتخاب جو ہے نا وہ معنی بدل دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اختلاف, تو جیسے غضنفر بھائی نے کہا کہ نہیں اختلاف ہے, اختلاف ہے بڑا منفی لفظ, ٹھیک ہے نا, اس کو کبھی بھی مثبت لفظ نہیں لیا جاتا ہے. میرا تو آپ سے اختلاف ہے, یہ منفی لفظ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس پہ وہ مختلف ہے کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور پرسیپشن فرق ہے. کتنا دھیما لہجہ ہے, پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تجربہ جو ہے نا علماء کو میڈیا دیتا ہے کہ آپ گفتگو کا انداز کیسا بنائیں, آپ نے آخری بات کیسے کہنی ہے, آپ کو کنڈینس خیال کو کیسے کرنا ہے, آپ کو پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر تفسیر, پھر اپنی رائے لانے میں آپ 5 اور لوگوں کا وقت لے رہے ہیں, نہ لیں. ایسا ہی ہے نا. میرے خیال میں علماء نے بڑا سیکھا ہے, بہت زیادہ سیکھا ہے اس بات سے. تجربہ کیسا رہا ساری بحثیں؟ آپ نے تو بڑی لڑائیاں بھی کی ہیں بیچ میں. تجربہ بہت اچھا رہا. لڑائیوں کا بھی لڑائی ہی نہیں تھی, ایک پوائنٹ آف ویو تھا. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور اس کو ایکسپریس کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارا حق ہے, اور آپ نے وہ حق ہمیں دیا, ہم نے اس حق کا استعمال کیا. لیکن یہ ہے کہ مسلکی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسی پرتشدد ہمارا کوئی ڈیبیٹ یا کوئی اس طرح کا معاملہ رہا. ہم نے بریک میں آپس میں گپ شپ بھی کی, ہماری آتے جاتے ملاقات بھی بڑی اچھی رہی, چپیاں بھی ڈالیں. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ایک دوسرے سے دعائیں کروائیں. باقاعدہ پروگرام میں بھی بعد میں بھی ہم نے ایک دوسرے کے نمبر ایکسچینج ہوئے, مختلف مسالک کے لوگوں میں نمبر ایکسچینج ہوئے آپس میں ہی ہوئے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد یہ جو آپ نے جس طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ ایک پورا ایک میڈیم, ایک سائنس ہے پوری, جس کو ظاہر ہے جب آپ آئیں گے اس پلیٹ فارم پہ تو آپ سیکھیں گے, پھر گریجولی آپ چیزیں سیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ جو آپ بتا رہے ہیں, ہمارا مزاج یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے بات کو گھمائی جانا ہے, جلیبی گھمائی جانا ہے, اور 10 منٹ کے بعد ہم نے رزلٹ نکالنا ہے. وہ رزلٹ ہم 1 منٹ میں نکال سکتے ہیں, 1 منٹ میں نکال دیں رزلٹ. اس کے بعد اگر آپ سے تفصیل پوچھی جائے تو تفصیل میں بتائیں, پھر تفصیل کے اس کا یہ ریفرنس ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہماری پوری بات پہلے سنیں اور اینڈ جو رزلٹ ہم کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں سے نکل نہیں رہا ہوتا. کہتے ہیں میرا پورا خطبہ سنیں, اس کے بعد میرے ساتھ تکبیر بھی کہیں اور میرے پیچھے ہاتھ بھی باندھیں. نہیں, پھر المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اس میں سے کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں سے نکل نہیں رہا ہوتا. ہم زبردستی پھر اس میں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوچ کو, اپنی اس فکر کو کہ یہ ایسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رہا. اوورآل ایک پوری امت کو ایک پازیٹیو پیغام گیا ہے کہ علماء مختلف مکاتب فکر کے بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنا نقطہ نظر بھی دیا ہے, لیکن ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی تھی, ان کی آپس میں الیکسلیک بھی تھی, ان کی تاری بھی کٹی تھی, پوائنٹ آف ویو دیے, لیکن اس کے باوجود ایک باہمی احترام برقرار رہا. فہد بھائی نے جو بات کی نا میری بات کے بعد, یہ شاید اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں جو اختلاف ہو رہا تھا نا وہ بہرحال جسٹیفائڈ وہ جسٹیفائڈ تھا, کیونکہ یہ جو باہر کی بات کر رہے ہیں ہم اس پر تو جائز. اس کا بہت بڑا جو رول ہے نا میرے خیال میں
جو ہمیں کرنا چاہیے، مجھے ذاتی طور پہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ مختلف علماء کرام کو کٹھا میڈیا پہ بٹھانے کا جو سہرا ہے نا، یہ عامر لیاقت کے سر پہ جاتا ہے۔ اس نے سارے علماء کو اکٹھا کیا، پھر سوالوں کو جوڑا، پھر ان کو حوصلہ دیا، ان کو تسلی دی، پھر ان کو الگ الگ لڑنے سے منع کیا، پھر ان کے اختلافات کو جوڑ کے لوگوں تک ایک سارے نقطہ نظر جو ہیں وہ پہنچائے۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا سہرا جو ہے یہ میڈیا کے سر ہے کہ میڈیا نے علماء اکرام کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک صحت مند ماحول دیا۔ وہ جو اختلاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں علمی اختلاف ہے، وہ پرسیپٹیو بھی ہے، وہ ایکڈیمکل بھی ہے، وہ نظریاتی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہینشن کا ہے کہ آپ ایک جملے کو سمجھنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب لیں گے وقفہ اور آئیں گے واپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہمارے ساتھ انتہائی محترم عبداللہ ثاقب بھائی ہیں، شفاعت رسول بھائی ہیں، غضنفر عزیز بھائی ہیں۔ بات ہو رہی ہے جام رمضان پہ، ہم نے رمضان سے سیکھنا کیا؟ ابھی تک ویسے بات شروع نہیں ہوئی۔ ہم نے رمضان سے 29 روزے ہو گئے، 30 ہو گئے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی تبدیلی ہے جو آپ سمجھیں گے کہ اب عید کے بعد ہمیں وہ نظر آئے گی یا عید پہ نظر آئے گی؟ دیکھیں یہ جو آج کی رات ہے لیلۃ الجزا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انعامات دینا چاہتا ہے ہم اس وقت مستے میں ہی نہیں ہوتے، نہ اس کی عبادت میں ہوتے ہیں، نہ اس کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے ہر بندے کو کہ میں نے رمضان میں کیا کیا ہے، اچھا، اور کتنا کمایا ہے میں نے، کتنا حاصل کیا ہے میں نے۔ اچھا، اس سے اب دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ایک بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ اللہ کو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لغو چیزوں سے رکنا ہے، یہ چیز۔ اور پھر اس میں دوسری بات اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے رمضان کے دنوں میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے اس کے حکم پر ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر اس ریاضت و مجاہدے سے یہ طاقت پیدا ہوئی ہے کہ آپ رمضان کے بعد پر ارادہ ہیں کہ میں نے اب حرام کے تو بالکل قریب جانا ہی نہیں، اس لیے کہ میں حلال سے رک کے میں نے وہ طاقت اپنے اندر پیدا کر لی۔ ٹھیک ہوگی غضنفر بھائی۔ اب عام طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ رمضان میں سیکھا ہے، جو کچھ کیا ہے، تو اس کو ہمارے پہ قیام، اس پہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی جو استقامت جو ہے وہ دے دے۔ تو اگر یہ دعا فرض کرے میں مانگوں تو اچھی دعا ہے، بڑی مانگنی چاہیے، لیکن اس پہ میں نے سود خوری بھی کی، میں نے ذخیرہ اندوزی بھی کی، میں نے 180 روپے کے کیلے جو ہیں وہ 450 روپے میں بھی بیچے کیونکہ وہ چاٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے ہر وہ کام کیا جو کہ سارا سال تو میں شاید کم کرتا ہوں، لیکن اس مہینے میں وہ زیادہ بکنا ہوتا ہے تو میں زیادہ کرتا ہوں۔ یہ کام اس مہینے میں جو اتنے زیادہ ہوئے، اتنی مہنگائی ہوئی، یہ رمضان کے بعد، عید کے بعد شاید کم ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا، لیکن حاصل رمضان پھر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ حاصل رمضان ہے کوئی چیز؟ دیکھیں حاصل رمضان ہر آدمی کا اپنا ذاتی ہے، یہ انڈیویجول کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی شخص بندوں کا حق، اس میں حق تلفی کرتا ہے تو وہ جتنی بھی نیکی کر لے آخر کار اس کی وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک انسان اس نے رمضان گزارا، اچھا گزارا، نیکی کے ساتھ گزارا، تقوی کے ساتھ گزارا، لیکن رمضان کے بعد اس کی حالت وہی ہو گئی ہے پہلے والی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو پچھلی اعمال ہیں وہ بھی خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، اگر برائیاں عود کرائی ہیں، واپس آ گئی ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ اس کی جو پچھلی نیکیاں ہیں وہ قبول ہی نہیں ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال سے زیادہ اس عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگار آدمی کا، متقی کا، تقوی والے کا عمل قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو حضرت نے بات فرمائی ہے، یہ بات سننے میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھوک پیاس کو نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں نا، آج کی شب آپ کہیں اپنی فیملی کے ساتھ مجھے موٹر سائیکل پہ نکل کے دکھائیں، آپ نکل ہی نہیں سکتے، آپ گھر میں بیٹھیں گے، شریف آدمی گھر پہ بیٹھے گا، بالکل ایسے لوگوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، میں آدمی عورتوں کی بات کر رہا ہوں،
اور ہو کیا رہا ہے مہندی، میں آپ کو مطلب آپ کسی کے محرم ہی نہیں ہیں اور میں آپ کو ہاتھ پکڑا رہا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ مہندی لگا دے، میرے ہاتھ پہ چوڑیاں ڈال دے، اور یہ سارا کام میں روزے میں بھی کر رہا ہوں، روزے کے بعد بھی کر رہا ہوں۔ وہ جو سارے تقاضے تھے اخلاق کے، تقوی کے، وہ نہ میں نے پورے کیے رمضان میں، نہ میں نے آخری شب جو ہے وہ اپنا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کیا، لیکن یہ پریکٹس میں 77 ایئرز سے کر رہا ہوں۔ تو اس پریکٹس کے اندر کوئی تو ایسی بات مجھے ایڈ کرنی چاہیے نا، جس سے کہ 77 دفعہ اگر میں ایک ایکسرسائز کر رہا ہوں اور 77 دفعہ ایک دفعہ نہیں 30 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، تو تبدیلی تو ہونی چاہیے پھر۔ بالکل تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن بلال بھائی اصل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو روح ہے اور روح کا جو ایک نظام اللہ نے دیا تھا اس کو ہم نے بہت کمزور کر لیا ہوا۔ جیسے بندے کا امیون سسٹم، بھائی ہم نے عبادت کو عادت نہیں صرف سمجھ لیا، میں وہی عرض کر رہا ہوں، عادت بالکل سمجھاؤ، رسم سمجھاؤ، رسم نبھاتے اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے امیون سسٹم ہے نا، جتنا ویک ہوتا ہے اتنی بیماریاں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو بڑا مسائل آپ کے لیے۔ سیم ایز اٹ از ہم نے اپنی روح کو اتنا ویک کیا ہوا ہے کہ اب ہمیں روح کی بیماریاں ہی نہیں لگتی۔ اب ہم عاملین اتنے ہیں ہمارے پاس، عاملین ضرور ہیں، لیکن وہ عاملین خود کتنے عامل ہیں یہ بھی ایک الگ سے پھر ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ بطور دین کا طالب علم مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں ممبر کا استعمال جو ہے اس کو بھرپور انداز سے کروں، اور وہ جو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ممبر پہ ایک لایانی قسم کی گفتگو اور ابحاث چلتی تھی، ان سے اب نکل کے اب جو نوجوان نسل آ رہی ہے، جو الحمدللہ ایک اچھی امید ہے ہمیں، اب ہمیں جانا ہے اپنی معاشرت کی طرف اور اپنی اخلاقیات کی طرف۔ جب ہم ایجوکیٹ کریں گے بچوں کو، جب ہم بار بار ممبر سے ایک چیز کہیں گے، ریپیٹڈلی کہیں گے اور پیشن کے ساتھ کہیں گے، یہ نہیں کہ ابھی میں نے کہا ہے اور ابھی اس کا رزلٹ مجھے مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک 77 سال 80 سال کی ایک پریکٹس چل رہی ہے، اب اس کو آپ کہیں کہ میں ایک دم سے آنن فانن 30 دنوں میں چینج کر کے رکھ دوں، نہیں ہو سکتا۔ پیشنٹلی جب آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے اور آپ اپنا ایک زندگی کا مقصد بنا لیں گے بطور دین کے طالب علم کے، بطور ممبر کے وارث کے، کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بڑے صبر کے ساتھ وہ کام کرتے رہنا پڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بات کر دی، 2 دفعہ بات کر دی، آپ کہیں میرا فرض پورا ہو گیا، نہیں، آپ کا فرض آخری سانس تک نہیں پورا ہونا۔ آپ نے اخلاقیات اور معاشرت، ان 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے ممبر کے اوپر، ہر جمعے میں آپ نے ایڈریس کرنا ہے، اور انہی کے گرد آپ کے خطاب جو ہے وہ ریوالو کریں۔ آپ کی شاید نظر سے گزرا ہو کہ رمضان کے پہلے عشرے کے اندر ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ تراویح میں لڑائی بھی ہوئی تھی، جی بالکل، اور بڑی خوفناک لڑائی ہوئی تھی، اور مسجد کے پریمیسز میں جو زبان ہال کے اندر، بالکل ہال کے اندر بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ تو وہ اپنے میں ممبر سے مسجد کے کہہ رہا تھا کہ حضور لوگوں کو بتائیں کہ روزے کیسے قبول ہوتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اخلاق کی بات ہوگی، تو وہ بھی نوجوان مولوی جو ہے وہ بڑا کمال آدمی ہے، اس نے کہا روزے اس وقت قبول ہوں گے جس وقت نماز پڑھتے یا تراویح پڑھتے ہوئے آپ کے دلوں میں یہ خیال نہ ہو کہ میری جوتی کا رکھی ہوئی ہے۔ یہ ممبر سے کہا، یہ غلط بات نہیں اس نے کی۔ اس نے کہا روزے اس وقت قبول ہوں گے جو کہ پانی کا باہر کولر لگایا اس کے ساتھ گلاس میں زنجیر نہ لگی ہو۔ روزے اس وقت قبول ہوں گے جب آپ کے پیتل کے لوٹوں کی جگہ جو ہم نے اب پلاسٹک کے لوٹے رکھ دیے ہیں وہ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ یہ گراوٹ تو ہے نا، اور مسجد کے اندر ہے، کوئی شک نہیں۔ تو میں شفاعت بھائی آپ کی رائے چاہ رہا ہوں اس میں، میں مثال دے رہا ہوں اس کو۔ مثال کے طور پہ 29 دنوں میں سے میرے خیال میں 20 دن جو ہے نا وہ یہ اعلان بھی کیا گیا مسجد میں اور کہا بھی گیا لوگوں سے کہ بھائی جان آپ وضو گھر سے کر کے آیا کریں، نہیں کوئی کر کے آتا، چلیں مجبوری ہو سکتی کسی کی۔ وہ وضو کرنے کے بعد پورے کے پورے گیلے گراتے ہیں کارپیٹ، وہ کارپیٹ پہ پانی گراتے گراتے جو ہے نا وہ آگے سے 7-8 سال کا بچہ پہلی صف میں ہونا تو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بالکل جرم ہے۔ وہ نماز میں بچہ پہلے آیا، اس کا پہلا حق ہے کہ وہ کہتے ہیں جی لائن ٹوٹتی ہے بچے سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام حسن اور امام حسین کیسے آ جاتے تھے مسجد میں؟ چھوڑ بحث نہیں۔ جب ہائیجین، جبکہ اتنا بڑا مسجد میں لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ سینس اور سینسبلٹی ہائیجین کی کم از کم ہم نہیں دے پا رہے ہوتے۔ اس پہ ممبر کا قصور ہے یا میرے گھر کا قصور ہے؟ جواب آپ نے سوچنا ہے وقفے میں،
اور آپ نے آؤٹ آف باکس مجھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. جناب 5 بجے ہم اپنی لائنز کو ٹیلی فون کی کھول دیتے ہیں اور آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہم اپنے ٹیلی فون لائنز کا نمبر آپ کے سامنے چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں, عبداللہ ثاقب بھائی ہیں, شفاعت رسول بھائی ہیں, غضنفر عزیز بھائی ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے وسیلہ بنے ہیں اس پورے رمضان کی ٹرانسمیشن میں. لیکن سب سے پہلے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ کیمرے میں تھوڑا سا ان میرے بچوں کو دکھائیے. ان کے بارے میں آپ کو یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی قوال بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے یہاں پہ بڑے نعت خان ہر جگہ پہ دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے. جتنے بھی لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے گانے والے ہوتے ہیں, وہ پہلے تو آ ای, پھر ہارمونیم پہ سور, پھر وہ ایک نا اپنے آپ کو نا تیار کرتے ہیں. یہ واحد لوگ ہیں جس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2.5 سیکنڈ نہیں لیتے اور ٹھا قوالی, اور پھر ردم میں کہیں چوک نہیں کرتے. وہ ہلکا سا بچہ طبلے کو سر کیا کرنے لگ گیا, دیکھنے لگ گیا اس کو گھور کے کہ کیا کر رہا ہے. جینون پروفیشنل. میں بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, جتنے پروفیشنل یہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اتنے پروفیشنل لوگ نہیں ہیں مارکیٹ کے اندر. لیکن ان کے پاس سہولیات بہت زیادہ ہیں کہ جناب وہ پاپ اینڈ شو بڑا ہے, وہ فلانا ٹمکنا بڑا ہے, اکوپمنٹ بڑا ہے. سادہ بچے لیکن ایکسلنٹ جاب ڈن. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں اور آپ کو کوئی کہے کہ فوراً جو ہے نا وہ دھمال شروع کر دے, وہ دھمال کے لیے موڈ چاہیے ہوتا ہے نا ایک. ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو صرف حکم چاہیے. دھمال شروع کر دیں, ٹڑا ٹھٹ ٹھڑا ٹھٹ. یہ وہ پروفیشنلزم ہے جو کہ اس وقت انڈسٹری کے اندر ہم لیک کرتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ شکلیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے کام میں ماہر نہیں ہے صرف, یہ ایکسلنٹ ماہر ہیں. ان لوگوں نے جتنا ساتھ دیا ہے, سلام ہے. جو نعت پڑھنے والے ہمارے بچے آئے ہیں, ہمارا ساتھ دیا ہے, میں انتہائی ممنون ہوں ان لوگوں کا. میں چیئرمین صاحب کا بڑا ممنون ہوں, مدثر کھوکھر صاحب کا. انہوں نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا ہم پہ. انہوں نے ہمیں آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی جان یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا ہے, یہ دونوں میں آپ کو دے رہا ہوں, جائے کھیلیں. اور ہم کھیل رہے ہیں. اس کے بعد سے لے کے انہوں نے نہ گھوڑے کا ہم سے پوچھا, نہ میدان کا ہم سے پوچھا ہے. کہتے ہیں کوڑا جیتے میدان جیتے کھیڈو. دس از این الٹیمیٹ ٹرسٹ ان وچ obviously the booj of the expression and performance lies on our shoulder. لیکن کوئی آپ کو کھیلنے دیتا ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جناب جائیں, یہ میرا گھوڑا لے, میرا میدان لیں اور جائیں کھیلیں, دکھائیں کتنا ٹیلنٹ ہے آپ میں. میں منیب بچہ ہے ہمارا, لیکن ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں, میں اس کا شکر گزار ہوں. میرے خیال میں منیب نے جو رول ادا کیا ہے نا, وہ 1122 کا ہے. کوئی ایمرجنسی کام ہو, کوئی چیز ہو, آپ 24 گھنٹے میں سے کسی وقت فون کریں, میسج دیں, ٹھڑک رسپونڈ کر کے آپ کو سولوشن جو ہے وہ سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب اس کو یوں حل کرتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں. یہ چل پروگرام جو ہے نا, میری دعا ہے میرے بچوں کی طرح ہے منیب, کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے, کیونکہ جس پروفیشنل طریقے سے یہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے, یہ بھی میرے خیال میں ان کے والدین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ایک ایسے آدمی کا جن کا اپنا پتا نہیں ہے لیکن لوگوں کے پتے اس شخص کے ہاتھ میں. یہ ہیں جناب ہمارے حسن منصور صاحب. حسن منصور صاحب از سچ این ایکسلنٹ پرسن ان ہینڈلنگ اے اسٹریس سچویشن. قیامت ہو گئی ہے, بم گر گئے ہیں, تباہی ہو گئی ہے, کیا کریں؟ وہ مسکرا کے کہتے ہیں اچھا بیٹھو حل کرتے ہیں. ادھر میرا پیارا بچہ, میری پیاری بیٹی, میرا پیارا بیٹا, ادھر آ بیٹھ, ذرا بات بتاؤ کیا مسئلہ ہے, اینڈ دا سولوشن از ڈن. ہمیں اکاؤنٹ ٹیم نے کوئی ٹربل نہیں دیا. میں اپنی ساری اکاؤنٹ ٹیم کا, خاص طور پہ ہادی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جتنا کوآپریٹ کیا ہے, دیٹ از ایکسلنٹ. پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ہیں جناب عارف حمید بھٹی صاحب. عارف حمید بھٹی صاحب کو کون نہیں جانتا؟ جو شخص ٹیلی ویژن سے ہے یا جو لاہور کا کم از کم رہنے والا ہے, وہ ممکن نہیں ہے کہ عارف بھٹی صاحب کو نہ جانتا ہو. عارف بھٹی صاحب نے سوائے سہولت کے کچھ نہیں کیا. 100% اگر آپ کی ٹیم کا پریزیڈنٹ آپ کو ٹرسٹ کر رہا ہو, زیرو انٹرفیئرنس کے ساتھ جائیں کریں اور دکھائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہمیں پروفیشنلی
تو اپریشیٹ کرنا ہے، لیکن ہمیں اخلاقی طور پہ اور ذاتی طور پہ بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بہت بڑا میدان جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے کسی کو دینا جو ہے وہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اور پھر اگر ایڈوائز دینی ہے تو بڑے ہمبل طریقے سے اور بڑے ہی سلجھے ہوئے طریقے سے کہ صورتحال کو کیسے لے کر چلنا ہے، عارف بھٹی سے سیکھنا چاہیے. عاطف ایک آگ بجھانے والا انجن ہے. کہیں بھی آگ لگی ہو آپ عاطف کے پاس جائیں اور عاطف کو کہیں کہ عاطف یہ مسئلہ ہے، وہ ریزالو کرتا ہے، جو کہ ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ ہے، اور وہ ہر طرح سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیمرا نے یوں نہیں کیا، پیمرا نے یوں کیا ہے، آپ کو یوں کہنا چاہیے، آپ کو یہ لفظ زیادہ استعمال نہیں کرنا. یہ باریکیاں جو ہیں نا، آپ یہ سٹریس امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جو اس سکرین کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کندھوں پہ، ان کی آنکھوں پہ کتنا ہمارا سٹریس اور بوجھ ہوتا ہے. اور اس ٹیم پہ بھی جو میری ٹیم اس وقت ڈاکٹر ارشیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے پیچھے، جتنا ان کو سٹریس ہوتا ہے کہ کوئی لفظ لوز بال کے طور پہ نہ نکل جائے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لوز بال نکلتا ہے نا اس کان میں، اگر ڈاکٹر ارشیا اس کان میں نہ بھی بولے نا تو اس کی آواز اس پی سی آر سے یہاں تک بڑی صاف آ سکتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ بڑی میں شکر گزار ہوں بڑا بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے پروفیشنل، سلجھے ہوئے، قابل، پڑھے لکھے، تحمل والے اور سپورٹ کرنے والی ٹیم جو ہے نا وہ ہمیں رمضان میں بھی دی، اور رمضان کے علاوہ پورا سال یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ٹیکنیکل ہیڈ زین منور ہیں جنہوں نے ٹوٹل سپرویژن دی ٹیکنیکل ہر چیز کو، اور یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. اس فریم کے پیچھے تاروں کا ایک جنگل ہے، ایک جنگل ہے تاروں کا، جس کو کہ یہ ہینڈل کر کے آپ تک ٹرانسمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایڈمن اور ایچ آر کے کرنل زین جو ہیں، میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. انتہائی محترم، ہر طرح کی مینجمنٹ، ہر طرح کی ارینجمنٹ کرنے میں، وہ پک اینڈ ڈراپ ہو، وہ لوجسٹکس ہو، وہ کچھ بھی ہو. ہی ہیڈ بین سو کائنڈ اینڈ سو پیشنٹ ود اس. ابھی میں ہمارے عبد الوحید جو ہمارے کیمرہ مینس کے سپروائزر ہیں، یہ جو سارے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیمرہ مین، یقین کیجئے کہ یہ 4 گھنٹے جو ہے نا یہ صرف میرے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے، اس سے پہلی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں. دے آر ایکسلنٹ پیپل، لیکن دے کوائٹلی دے پرفارم. میں عبد الوحید آپ کا بھی بڑا ہی شکر گزار ہوں. ایم سی آر میں، پی سی آر میں جتنے میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے تحمل سے وہ سارا کام کرتے ہیں اور پروفیشنلی کرتے ہیں. طلت ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑا خوبصورتی سے اس نے سارا لوگوں کو ہینڈل کیا. ہماری بچی ہے شمع، اس نے کتنا اچھا ہینڈل کیا سارے لوگوں کو، اور آنے سے پہلے سارے چیزیں جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے وہ تیار کر کے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتی ہے کہ جناب یہ لیں، یہ کریں. اور ہماری انٹرنیز جو ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آ کے ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کیا. یہ ساری ٹیموں کا شکریہ جو ہے نا وہ لفظوں میں میرے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا. یقین کیجئے یہ ان لوگوں سے پوچھے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت، ایمانداری سے حلال کر کے اپنا رمضان گزارا ہے، حلال کر کے. میں ان لوگوں کو یہاں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ ابھی روزہ کھول رہے ہیں اور وہاں سے آواز آ گئی چلو جی 30 سیکنڈز. سارے لوگ جو منہ بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے سب اپنے اپنے کیمروں پہ بیٹھ گئے. یہ جذبہ جو ہے نا یہ پروفیشنل جذبہ ہے. اور ایڈیٹر ہمارا بچہ ہے چھوٹا، ہمارے بچے ایڈیٹر کا کیا نام ہے؟ حمزہ. جتنے پتلے تم ہو اتنا پتلا تمہارا کام نہیں ہے، کام تمہارا بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کے ساتھ رکھے، زندگی کے ساتھ رکھے. میں اپنی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ 30 کے 30 روزے جو ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھے گزارے. نہ صرف کہ گزارے بلکہ گائیڈ کرتے رہے مجھے باقاعدہ کہ کہاں آواز اونچی کرنی ہے، کہاں آواز نیچے کرنی ہے، کون سا لفظ، جملہ نہیں، جملہ بول کے تو یہ حلال کر دیں، لفظ، یہ لفظ نہیں بولنا. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ان کا جو انٹرنل ایڈیٹوریل ہے کہ پتہ نہیں کس خلیفے سے یہ پڑھ کے لوگ آئے ہیں. جملہ نہیں غلط، لفظ اگر مس پلیس ہو جائے نا جملے میں سے، یا لفظ ایک زیادہ استعمال ہو گیا، یا کسی کا آپ نے تذکرہ اتنا کر دیا جو کہ پالیسی کے خلاف ہے یا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط، فوراً
یہ لفظ اس کو نیوٹرلائز کریں, پھر اگلے جملے میں بلال بھائی کو وہ نیوٹرلائز کرنا پڑتا ہے. امیجن کریں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہم 4 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں پہ بولتے ہیں, اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے چیئرمین سے لے کے ہمارے کیمرہ مین تک, ہمارے پی سی آر سے لے کے ہمارے ایم سی آر تک, ہر شخص جو ہے وہ کتنا اٹینٹیو ہو کے سن رہا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جو 1 گھنٹے کا شو ہوتا ہے نا, جو کہ کرتا ہے کوئی بھی آ کے ہمارا اینکر, اس کے پیچھے 18 گھنٹے کا سٹریس ہوتا ہے, اس کے پیچھے 18 گھنٹے کی ٹیم ورکنگ ہوتی ہے. یہ جو سامنے بیٹھا ہوا اینکر ہوتا ہے نا, یہ بنیادی طور پہ سب سے زیادہ کم کام کرنے والا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا سارا کام کرنے والے جو ہیں نا وہ اس سکرین سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مسکرا کے جملہ کیا کہے گا, یہ غصے میں بات کیا کہے گا, اگر سختی کرے گا تو پھر نرمی کیسے کرے گا. میں واقعی دل کی گہرائیوں سے ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں. اب آپ کا جملہ یہ ہوگا کہ آپ نے خواتین کا ذکر نہیں کیا. خواتین حضرات, یہ جملہ ہی غلط ہے. حضرات جب آپ کہتے ہیں نا اردو میں تو اس میں خواتین شامل ہوتی ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں حضرت علی, حضرت عمر خطاب, حضرت عائشہ, حضرت ام سلمہ, آپ یہ نہیں کچھ اور نہیں لفظ استعمال کرتے. اردو لغت کے اندر جب آپ حضرات کہتے ہیں تو اس میں جو خواتین حضرات ہیں وہ شامل ہوتی ہیں. اس لیے میں تمام حضرات کا جو ہے وہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور جن لوگوں کا میں نام نہیں لے سکا یا میرے ذہن میں نہیں آیا, ان سے بھی میں شکر گزاری کی بہت زیادہ احترام کے ساتھ ان کو اپنا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہ تمنا بھی کرتا ہوں کہ ان سے ہمیشہ تعاون جو ہے وہ رہے گا. شیف نے کھڑے ہو کے یہاں پہ نا ہمارا لنگر جو ہے نا وہ تیار کیا ہے. میں کہتا ہوں کمال خاتون ہے بھائی. یہ ایک تو لنگر بنانا, اوپر سے لنگر ہم جیسوں کو کھلانا, اوپر سے اس کی پریزنٹیشن بنانی, پھر ہماری اس پہ کومنٹری بھی سننی, اور پھر کھڑے ہو کے سارا کچھ کرنا. یہ وہ خواتین ہیں جن کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں نا کہ وہ عورتیں کہاں ہیں ہمارے معاشرے میں بھائی. وہ یہ ہیں وہ عورتیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. یہ آئیڈیل بننا ہے کہ آپ نے اپنا رزق حلال ایسے کمانا ہے, اور پھر صرف اپنے لیے نہیں کمانا, ان کے لیے بھی جو ہے وہ پیش خدمت کرنا ہے. اور ایک ایسی پریزنٹیشن نہیں تھی میرے خیال میں, مجھے نہیں بالکل یاد کہ 30 دنوں کے اندر کوئی پریزنٹیشن 29 دنوں میں جو ہلکی سی بھی کمزور ہو, بلکہ ان کی پریزنٹیشن میں سے چمچہ ڈال کے نکالتے ہوئے نا انسان کو تھوڑی سی شرم آتی تھی کہ یار پریزنٹیشن کو میں جو ہے وہ خراب کر رہا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے میری ذاتی دعا ہے, میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ کام جو ہمارے علماء اکرام کرتے ہیں نا, جو لائیو کالز لے کے بات کرتے ہیں, یقین کیجئے یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے بکرے کو آپ نے چھری کے نیچے رکھا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص چھری چلا سکتا ہے, لیکن یہ لوگ کتنے تحمل سے آپ کو نہ صرف کہ مذہبی بلکہ معاشرتی جو ہے اس پس منظر سے بھی کتنے اخلاق کے ساتھ آپ کو مشورہ دیتے ہیں. جو کام آپ کے ماں کا, باپ کا, بھائی کا ہو سکتا ہے وہ یہ ادا کرتے ہیں. میں ان کا علماء اکرام کا, جتنے ہمارے پاس علماء اکرام آتے ہیں, یقین کیجئے میں ان کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا جتنا یہ تعاون کرتے ہیں, جس طرح یہ آتے ہیں, اپنے خرچے پر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنا وقت دیتے ہیں, اور ہماری صرف ہماری نہیں سارے لوگوں کی تربیت میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میں عام طور پہ ان کے ساتھ یہ بحث کرتا ہوں کہ اختلاف ہے, وہ ساری بحث ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل تک پہنچنی چاہیے, جس طرح ان کا دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے یا آئندہ سوچنے والا ہوتا ہے. شفاعت بھائی, آپ بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں ہر اس کام میں جس میں کہ آپ نے پروموٹ کرنا ہو کرنٹ افیئرس کو. یہ آپ کی بڑی خوبی ہے. غضنفر بھائی جو ہیں وہ کیونکہ پڑھاتے ہیں تو یہ حوالہ ہمیشہ جو ہے وہ اتھارٹی سے لے کر آتے ہیں, اور ہمارے عبداللہ ثاقب بھائی جو ہیں کیونکہ یہ بھی ممبر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کے حوالہ جات جو ہیں یہ آپس میں تکرار نہیں ہوتا,
میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ اختلاف ہوتا ہے تکرار ہوتا ہے. یہ وہ نقطہ نظر ہوتا ہے جس پہ کہ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں یہ بات, مثال کے طور پہ ایک سائنٹیفک ایکویشن ہے E=mc². انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے میس جبکہ وہ لائٹ آف سپیڈ کے ساتھ ڈبل جا رہا ہو. یہ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے لیکن کویسچنیبل ہے. اب آپ کہیں گے اختلاف نہیں ہے, علم کا اضافہ ہوا ہے. علم کا اضافہ یہ ہوا ہے کہ E=mc² میں جب تک آپ ٹائم اور سپیس کو شامل نہیں کریں گے E جو ہے یہ انکمپلیٹ رہے گا. اب اس کو آپ اختلاف کہہ لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, یہ اختلاف نہیں ہے. جو ٹائم اینڈ سپیس میں اسٹیفن کو پڑھتا ہے یا اور لوگوں کو پڑھتا ہے وہ کہے گا کہ اس میں یہ بھی شامل کریں. جس نے نہیں پڑھا یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. وہ صرف واسٹ رینج ہوتی ہے جس کو کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اختلاف ہے یا تکرار ہے. حضور اقدس ایک وہ خواہش بتائیے, جلدی سے میرے کالر لینا ہے, جو آپ کے خیال میں آپ چاہتے ہیں کہ 30 دن کے بعد عوام میں نظر آئے. ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے. زنفر بھائی, معاشرت بہتر ہونی چاہیے. معاشرہ بہتر ہو جائے. ماں باپ کو اولاد کے لیے نا رول ماڈل بننا چاہیے. یار کیا بات کی, آؤٹ آف باکس. ماں باپ کو اولاد کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے. صرف خواہشات نہیں کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے, اچھا بن کے اس سے خود اچھا بننا ہوگا. بہت اعلیٰ بات. اب یہ حاصل ہے گفتگو ہے بنیادی طور پہ, یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہو جو بھی ہو, یہ وہ ہے کہ آپ کو رول ماڈل بننا ہے. لیکچر نہیں صرف دینا, آپ کو بن کے دکھانا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کالر. اوکے جی, کالر جو ہے انہوں نے ویٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ٹیلی ویژن بھی بند کر دوں اور میں اس کے بعد کسی کھلی جگہ پر آ کر سگنل والی جگہ پہ آ کے فون کروں تاکہ علماء کرام سے کھل پہ بات ہو سکے. معاشرتی مسائل کے اوپر کوئی ایک حل تو نہیں ہو سکتا نا شفاعت بھائی, کئی حل ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے. جی جی بسم اللہ. اس پہ آپ نے جواب یاد کیا نا وقفے میں کہ میں یہ جواب دوں گا جب یہ واپس آئیں گے. دے خیر سے. جی جی وہ میں جواب دے چکا ہوں. اچھا دے چکے ہیں. آپ کے ماں باپ رول ماڈل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچہ پہلے 2 سالوں میں سب کچھ ماں باپ سے سیکھ جاتا ہے. اس کے بعد 2 سال اور ان کے ساتھ گزارتا ہے, پھر 5ویں سال وہ اسکول جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر اس کو سکھائیں. پھر بعد میں جب 10-12 سال کا ہوتا ہے تو پھر مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر ایک عالم ایک ممبر کے سے وابستہ ہوتا ہے. اس وقت بچے کی گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر نے کیا کیا, پھر ہم کہتے ہیں کہ مولوی ممبر پر بیٹھ کے کیا سکھا رہا ہے. اللہ کے بندو, تم نے تو سکھانا تھا گھر میں. تم نے کیا کیا؟ تم نے جھوٹ سکھایا اس کو کہ جاؤ دروازے پر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. تم نے ان کے سامنے سگریٹ پی اور پھر کہا کہ میں تینوں نہیں پین دیواں گا. رات کو گھر لیٹ آئے, پھر بچے سے پوچھا تم لیٹ کیوں آتے ہو. گھر میں تم بیوی سے ہر وقت نوک جھوک لڑائی اور مار پٹائی, پھر بچے سے کہو کہ اس کے اندر یہ نہ بات پیدا ہو. تو اصل جو یورپ میں ایک اخلاقیات ایک نمونہ بن گئی ہے, اس کی وجہ یہ کہ ان کے گھر اچھے ہیں. جب تک گھر اچھا, یہ تعلیم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے, اور اس کا سب پہلے ٹیچر جو وہ اس کا باپ ہے. ہم ان چیزوں کو بھول کے ساری بات چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سکول پر جس سکول میں صرف 4-3 گھنٹے بچے نے رہنا ہوتا ہے, اور اس ممبر پر کہ جس ممبر پر وہ اس وقت جاتا ہے کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے, صرف مولوی صاحب کو اس نے چہرہ دیکھا, نماز پڑھی اور دعا بھی ہوئی نہیں ہوتی, وہ پہلے چلا جاتا ہے. سب سے پہلے خدا کے لیے اگر آپ اخلاقیات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پیرنٹس اپنے آپ کی تربیت کریں. اعلیٰ بات کی ہے, حاصل گفتگو کیا ہے, اعلیٰ بات کی ہے. ماں باپ خود ٹھیک ہوں پھر اولاد ٹھیک ہوگی. لیکچر نہیں دینا, دکھانا ہے ان کو. جی سارا السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا بچہ جی میں نے 2 سوال کرنے ہیں سر آپ سے. میرا بیٹا ہے احمد علی. احمد علی. احمد بلاتے ہیں یا علی؟ احمد بلاتے ہیں. احمد ٹھیک. وہ سعودیہ میں ہوتا ہے اور BS میں اس نے BS کیا ہے. ٹھیک. تو ہم اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ شادی نہیں کر رہا. وہ اپنی سے ڈبل ایج کی عورت سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. ایک تو اس نے پہلے وہ بیوہ ہوئی تھی, اس میں سے اس کے بچے ہیں, وہ دادی نانی بھی ہے, اور دوسری شادی بھی ہوئی ہے, اس میں سے بھی اس کے جوان بچے ہیں. میرے بیٹے کی عمر 32 سال ہے. اس عورت کی عمر جو ہے 50+ ہے. تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. میں نے اس پہ کیا بتانا ہے, علماء نے آپ کو جو رائے دینی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال تھی, آپ کی 25 سال تھی. دوسری بات لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے. اس کے بچے بھی ہیں نا, بچے بھی ہیں اس کے.
درست ہے آپ کی بات. دیکھو یہ معاملہ نہ ہے, میرا ذاتی خیال ہے یہ کہ ان معاملات کو مذہبی رنگ سے حل نہیں کرنا چاہیے, ان معاملات کو معاشرتی لحاظ سے صرف حل کرنا چاہیے کہ وہ خاتون پہلے بچے لے کے بڑی عمر سے نانی دادی بن کے آخر وہ ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہ رہی ہے جس کی کہ ابھی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی, تو بچے کی زندگی میں بھی تو کوئی کمیاں پیشیاں رہ گئی ہوں گی نا, پھر یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. لیکن بہرحال میں نے تو اپنی طرف سے اس کی اچھی تربیت کی ہے, اچھا پڑھایا ہے, اچھا اس کو سب کچھ اچھا ہی دیا ہے, ماحول بھی اچھا دیا ہے, لیکن وہ اب اس بات پہ ضد ہے اس کی کہ میں نے اسی عورت سے ہی شادی کرنی ہے. لیکن معاشرے میں آپ کو پتہ ہے, میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں, دیکھو یہ احمد کس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, نام کیا خاتون کا؟ نگت نام. احمد کی نگت سے بن ہی نہیں سکتی, یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اگر وہ کر لیتا ہے, فرض کرو, اب اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک سوشل سائنس ہے جو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کی نہیں بن سکتی. احمد کی بنے گی اس کے ساتھ 3 مہینے 6 مہینے, پھر وہ تیسری شادی یا چوتھی شادی کی طرف خاتون چلی جائے گی, اس کی نہیں بننی اس کے ساتھ. لیکن یہ میں تمہیں بتاؤں, یہ فیصلہ جو شادی کا ہے نا, یہ تمہارے بیٹے احمد کا نہیں ہے, یہ فیصلہ نگت کا ہے. تمہارا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ فیصلہ اس خاتون کا ہے. اس بات کو صرف میرے مشورے کے مطابق اگر وہ کرے گا تو یہ چلتی 6 مہینے ہے, وہ رسک لینا چاہتا ہے لائف میں لے لے, آپ اس سے ہٹ جاؤ پیچھے یا اس کے ساتھ ہو جاؤ, وہ ارریلیونٹ بات, چلتا نہیں ہے یہ کسی بھی صورت میں. دوسری بات یہ کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس معاملے کو وقت دو, ٹائم گین کرو, کیونکہ خاتون کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے نا یہ والا کرو کرو کرو, اس بات کو ڈیلے کرو, وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اوکے. تو سر دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ میری بیٹی ہے, اس کا رشتہ آیا ہے, وہ اس کا کولیگ ہے نعمان الحسن, لیکن ان کی والدہ نہیں مان رہی, وہ کرنا چاہ رہے ہیں شادی. میری بیٹی کا نام ہیرا خان ہے. کیا نام ہے اس کے بارے میں آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ہیرا. جی. جو ہی ہیرا پیچھے ہٹ گئی نا, جی, نعمان نے اپنی اماں کی ماننی ہے. اچھا. اب ہیرا سے کہو کہ ایک اچھے بچے کو ضد میں ڈال کے ماں کے خلاف کھڑا کر کے اپنی شادی میں برکت کیسے لے لے گی؟ جی. یہ بات بنتی ہے کہ نہیں؟ جی. اگر وہاں نگت غلط کر رہی ہے تو یہاں ہیرا بھی غلط کر رہی ہے. سچویشنز ڈیفرنٹ ہیں. سچویشن میں اس پہ شرعی حد نہیں لگا رہا, شرعی طور پہ تو اس کا بھی حق ہے, 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 وہ ایک الگ بات ہے. یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے جہاں پہ کہ آپ کے سرپرست میں اب جنت میں کہوں کہ بیوی کے پاؤں کے نیچے ہے, میں الٹا سر پہ کھڑا ہو کے بھی کہوں جنت بیوی کے پاؤں کے نیچے نہیں ہے. اب ماں اچھی یا بری ہے, بہرحال وہ ماں ہے. ماں سے بغاوت کر کے جو لڑکا شادی کرے گا, مجھے ہیرا یہ بتائے کہ وہ خوشحال شادی کی پہلی شب کیسے گزارے گی. جی. یہ بات سمجھاتی ہو اپنی بیٹی کو؟ جی. جی. بس یہی رائے ہے میری. ٹھیک. آپ مجھے دونوں معاملات میں مشورہ دیں. آپ نے بالکل صاحب رائے دی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بات آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے نا, ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم پہ تو فوکس کرتے ہیں, تربیت پہ فوکس نہیں کرتے, جو ابھی قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے. تو یہ تربیت کی فقدان رہ گیا, کمی رہ گئی کہ وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا, جس طرف آپ نے بڑا واضح اشارہ کر دیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ دعائیہ الفاظ ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ یہ پڑھیں کثرت کے ساتھ, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے لیے بہتر اسباب فرمائے, اور جو ان کے لیے ہام ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے. آمین. ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں نا, تو ہم نے ان کو زندگی میں اپرچونٹیز نہیں دی ہوتی. ظاہر ہے اخلاق کی وجہ سے, قانون کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, کہ وہ کوئی بھی افیئرز اپنی زندگی میں کر سکیں. ہم نے نہیں دیتے, یہ تجربے ہونے نہیں چاہیے لیکن ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن بچوں کو یہ الفاظ میں سمجھانا پڑتا ہے میرے بچے کہ اگر عشق کرنا تمہارا حق ہے, کیونکہ وہ کہے گا میرا حق ہے, ہم بھی کہیں گے اچھا تمہارا حق ہے, تو عشق کی ناکامی کو ہینڈل کرنا بھی پھر تمہارا ہی فرض ہے. وہ فرض بھی ادا کرنا جو ہے نا, وہ بچوں کو آنا چاہیے کہ عشق میں سے باہر نکلنا کیسے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. جی ذیشان بیٹا. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کرم. اچھا, میں نے نا 2 سوال پوچھنے تھے آپ سے. حکم.
میں نے نا ایم فل میتھ کیا ہوا ہے, بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے. اچھا. تو لاسٹ ایئر نا گورنمنٹ کی طرف سے اسکول ٹیچر انٹرن بھرتی کیے گئے تھے 40,000 سیلری پہ. اچھا. تو اس میں ایک تو وہ گرمی کی چھٹیوں کی سیلری نہیں دیتے, اور سیلری بھی 2-3 منتھ کے بعد آتی ہے. تب بھی کنٹریکٹ 2.5 منتھ کا تھا, تو 2.5 منتھ کے بعد ملی تھی. تو اب 8 منتھ کا ہے, تو 5 مہینے کے بعد مل رہی ہے. اچھا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا میرے لیے جاب ٹھیک ہے, میں اسی کو کنٹینیو کروں یا اس کو چھوڑ کے کوئی اور کام دیکھ لوں؟ اگر تو والد صاحب کے پیچھے کوئی 17-20 مربع ہیں تو کنٹینیو کرو جاب کو. 5 مہینے بعد تنخواہ مل رہی ہے, تو اس میں میتھمیٹکس پڑھنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے اگر تم یہ نہیں فیصلہ کر پا رہے؟ جی سر. اس کا آسان طریقہ پتہ ہے کیا جو آپ کو کرنا چاہیے ذیشان؟ جی جی. ایم فل کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تمہیں سیدھا جانا چاہیے پی ایچ ڈی کی طرف. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی کرو, اور پھر تم پرائیویٹ کالجز میں اپلائی کر سکتے ہو, یا پھر تم باہر جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. ایم فل ایم اے کرنے کے بعد ایم فل کر کے رک جانا یہ مطلب یوز لیس ہوتا ہے. سر وہ بیسیکلی نا والد صاحب بھی اب شوگر پیشنٹ ہے, تو اتنا بجٹ بھی نہیں ہے کہ مطلب ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو فیس چیز کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا, بڑی مشکل سے ایم فل کیا تھا. پہلے ایک گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا, وہاں پہ 20,000 سیلری تھی, وہاں سے وہ سارے جمع کیے, پھر ایم فل کیا. ذیشان, میں نے زندگی آپ سے بھی زیادہ غربت میں گزاری ہے. میں نے 8ویں کلاس میں پہلی ٹیوشن پڑھائی تھی, وہ بھی اپنے کلاس والوں کو, اس کے گھر جا کے. سو میں اس نا طالب علم کے نا ایک نوجوان کے اس رونے کو رونا نہیں سمجھتا. میں اس کو نا ایک, میں کیا لفظ استعمال کروں, وہ لفظ ہی بڑا برا ہے. یہ جو ہے نا روندو بننا, یہ نہیں, یہ محنت کرتے ہیں نا یار, ٹیوشنیں پڑھا, پیسے اکٹھے کر, آگے پڑھ. میں جی وہ جی یہ جی وہ جی, یہ کیا مذاق ہے یار؟ میں یہ پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن گھر والے میں ہی رہ گیا ہوں. والدہ ذرا تھوڑی سی ضعیف ہے, وہ کہہ رہی شادی کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں کہ آپ شادی کر لیں. پہلے پی ایچ ڈی کر, ٹھیک ہے, اس کے بعد شادی کر, تاکہ تیرے پاس ایک اوپن ونڈو ہو دنیا جہان میں, یورپ کی, امریکہ کی, انگلینڈ کی, پاکستان کی, پبلک سروس کی, پرائیویٹ سیکٹر کی ونڈو کھولنا اپنے لیے. 5 مہینے تنخواہ نہیں لینی تو آپ کیا کریں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنا پلان خود کرو میرا بچہ. ایجوکیشن کو تمہیں بہرحال کمپلیٹ کرنا پڑے گا, پی ایچ ڈی پہ تمہیں جانا چاہیے, ورنہ سارا کچھ پیچھے جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. پی ایچ ڈی سے پاکستان سے بہتر رہے گی یا باہر سے کوشش؟ خیر سے پاکستان سے ہوئی نہیں, باہر جانا ہے. باہر کا 2+2 ڈیفرنٹ ہے. اور یہاں پہ کر یار. وہ زمانہ گیا جب پاکستان میں ہم کہتے تھے تعلیم نکمی ہے. پاکستان میں پہلی 500 یونیورسٹیز ہیں موجود. نسٹ پہ جا, فاسٹ پہ جا, یو ای ٹی پہ جا, کامسیٹ پہ جا, فاسٹ پہ جا, یار کمال یونیورسٹی ہے ہماری. ان میں کیا برائی ہے پاکستان سے کروں کہ باہر سے کروں؟ پاکستان سے کر, پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے باہر جا. پھر یہ بنتی ہے بات. غضنفر بھائی, پڑھائی مکمل کر کے ہی شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکی کی بات نہیں میں کر رہا. اب وہ شادی میں چلا جائے گا نا, اس کا حق ہے جانا, لیکن پھر وہ تعلیم سے نہیں رہے گا, پھر بچہ پیدا ہو جائے گا, پھر وہ اس سائیکل کے اندر پھنس جائے گا, پھر وہ نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہر دن ویٹ کر لینا چاہیے نا, ویٹ کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں. یہ جو میں کہتا ہوں, مثال دیتا ہوں کہ ینگسٹرز کی یہ ایکسکیوز نہیں لی جا سکتی کہ میرا ابا بیمار ہے, یہ نہیں مثال لی جا سکتی. یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بالکل. مدرسے میں جائیں نا شہباز رسول بھائی, تو ایک ایک بچے کی کہانی سنیں نا, اگر جو وہاں پہ پڑھ رہا ہے, حافظ بن رہا ہے یا مفتی بن رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے. ویسے اپنی بات میں بتاؤں, جی, میں نے سارے کاموں سے پہلے شادی کی تھی. دور حدیث بھی اس کے بعد کیا, ایم اے بھی اس کے بعد کیا, ایم فل بھی اس کے بعد کیا, پی ایچ ڈی میں بھی اس کے بعد. میری بیگم نے اپنے نکاح میں ماسٹرز کرنا جو ہے نا وہ مہر میں لکھایا ہوا تھا کہ میں ماسٹرز جو ہے وہ میرا ہونا ہے, وہ ماسٹرز میں نے مہر میں کرنا ہے. تو پھر اس میں سزا اس نے مجھے یہ دی کہ تھیسس میں نے اس کا لکھا. اب لیں گے وقفہ اور آئیں گے واپس. بشرا ہمارے ساتھ لاہور سے, اور وقفے کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ نظام تعلیم کے اندر جو درس نظامی ہے اس کو پڑھنے کے کیا کیا مسائل یا ہو سکتے ہیں. تو یقین کیجئے کہ ہمارے علماء اکرام یا ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں نا, اگر آپ میں سے کوئی شخص میری طرح کا نکمہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹلیکچولی یا آئی کیو میں کم ہے نا, تو یہ غلط فہمی کسی وقت بھی آپ دور کر سکتے ہیں.
آپ فیروزپور روڈ پہ جو ہماری جامعہ یا محمد نگر میں جو ہماری جامعہ یہاں پہ جائیں اور بچوں سے بات کریں, ان میں سے کثرت لڑکے اور لڑکیوں کی جو ہے نا وہ ایکسٹرا کلکولر ایکٹیویٹیز آپ کی تو ہوتی ہیں نا, فون, وہ مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, دو جگہ سے وہ بیک وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا یہ رونا نہیں ہوتا کہ میں میرے ابو بیمار نے, نہیں وہ نہیں رونا روتے, وہ کہتے ہیں لو جی کر کے دکھانا جی. اینڈ آئی ٹیل یو کہ آپ کبھی ان لوگوں کے پاس مدارس میں جائیں, آپ لمز کے بچے ہیں, فاسٹ کے ہیں, نسٹ کے ہیں, جہاں کے بھی ہیں, آپ ان سے بات کر کے دیکھیں, یو ول بی شاکڈ کہ ہمارے مدارس میں الحمدللہ کتنا ٹیلنٹ اور انٹلیکٹ بیٹھا ہوا ہے. مجھے شک ہے اس بات پہ کہ ہم ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں دیتے جو عام باقی پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. بشرا السلام علیکم بیٹا. جی بشرا السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی, حکم فرمائیے بیٹا. سر مجھے نا آپ سے 2 کوشچن کرنے ہیں, ایک تو سسٹر ریلیٹڈ اور ایک اپنے ریلیٹڈ نا. جی. سسٹر کا نام سمر ہے اور ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے, جاب اور شادی دونوں ڈیلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں پریشانی بنی ہوئی ہے. کیوں, پہلا ماسٹر اچھا نہیں تھا؟ سر بس وہ کرونا آ گیا تھا تو اس میں پھر انہوں نے سیکنڈ ماسٹر کی اٹیمپٹ کی تو وہ بھی کلیئر ہو گیا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو ڈبل ماسٹرز کرتے ہیں, اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اگلی تعلیم حاصل کریں. وہ حشام بھائی بھی ہمارے ہیں ان کے پاس, اور ابتسام بھائی ان کے پاس کوئی 10-12 MA ہیں, لیکن اب ان کو عقل آ گئی ہے کہ وہ PhD جو ہے انہوں نے کی ہے, آگے کی طرف پڑھنا چاہیے. اس کی عمر کتنی ہے؟ سر 6 نومبر 1993. عمر کتنی ہے؟ تقریباً 31. اسے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ میں آپ کو ابھی شفاعت بھائی سے لے کر دیتا ہوں. دوسرا کوشچن کیا ہے؟ سر شادی اور کیریئر دونوں کے لیے بتائیے گا. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے MPhil کیا ہوا ہے, سلور میڈلسٹ ہوں, اور PPSC کیا تھا تو 4-5 نمبر سے رہ گئی تھی میرٹ, تو بینک میں جاب سٹارٹ کر دی, سیلز کی جاب ہے, تو اچھی کر رہی ہوں الحمدللہ, اچھا جا رہا ہے منتھلی, لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہوں. اس میں رونے کی کیا بات ہے, مجھے یہ بتاؤ. نہیں سر رو نہیں رہی ویسے ہی. میرٹ کے اوپر بندہ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے, نہ آئے تو دوبارہ کوشش کرتا ہے. اگر تیسری دفعہ بھی نہ آ سکے تو اللہ اور اپرچونٹیز دے دیتا ہے. اللہ نے یہاں بھی تو ایک رزق حلال دیا ہے نا آپ کو بیٹا. جی سر, بس وہ جاب ہو گئی تو آپ کو پتا بینکنگ ٹائم کنزیومنگ جاب ہے, تو الحمدللہ سیلز کی ہے, لیکن ٹارگٹ ہو جاتا ہے, کر لیتی ہوں. لیکن آج کل باس جو ہے وہ سیم جینڈر ہے یا کیا ہے, عجیب ہی روڈ ہوئی ہوئی ہیں, تو مجھے اسی فیلڈ پہ ہے کہ سوئچ کرنا چاہیے یا کچھ اور مجھے سجیسٹ کر دیتا. باس روڈ ہوتے ہیں لیکن سیلری ملتی ہے, تو باس جو ہے وہ روڈ ہی ہوتے ہیں نا بیٹا. اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ وہ میرے مزاج کے مطابق میرا باس بھی ہو. جی سر آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کچھ زیادہ پرسنل, مطلب 2 طلاق, مجھے یہ چیزیں نہیں پسند. آپ ایک کرو, میں کر بھی رہی ہوں الحمدللہ, اچھا جا رہا ہے, 250+ اسکور کارڈ اور یہ چیزیں آ رہی ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے. اتنا جذباتی نہیں ہوتے ہیں بشرا. جو تسبیح آپ دونوں بہنوں کو پڑھنی چاہیے وہ آپ کو شفاعت رسول بھائی بتائیں گے. شفاعت بھائی شادی کے لیے بھی اور رزق کے لیے بھی. اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح پڑھیں, یہ پڑھیں, اور کم سے کم 5 تسبیح پڑھیں نا, 5 تسبیحیں پڑھیں. اور دوسرا جو ہے حسبی اللہ, حسبی اللہ, یہاں تک بس حسبی اللہ, یہ بھی 5 تسبیح پڑھ لیں, اور درود شریف اول آخر ضرور پڑھیں. ہاں, اور اللہ پر یقین کر کے پڑھیں, انشاءاللہ ان کے سارے مسئلے چند دنوں میں اللہ حل کر دے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ میری پیارے بچے, دونوں تسبیحات جو بتائی ہیں درود شریف آگے پیچھے پڑھو, اور 5 تسبیحیں کم از کم ضرور پڑھو. یہ تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن کم نہ کرنا, اتنا ضرور پڑھنا. میں وہ ایک 5 تن کا تصور آ جاتا ہے. صدقے جاؤں, کیا خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ تعالیٰ. یہ وسیلے والے لوگ ہیں نا. تو کالر ہیں ساتھ. السلام علیکم, آپ کی بات اچھی. وعلیکم السلام. جی بیٹا, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد افضل بولوں. جی افضل بھائی حکم. 6 مہینے سے آپ کا انتظار. جی بھائی میرا نا پیٹ کا مسئلہ ہے کہ معدے کا مسئلہ 2022 سے چل رہا ہے 2021 سے. اچھا. ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی, ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں. اینڈوسکوپی کرا لی میں نے, CT اسکین کرا لیا میں نے, ایچ پلوری کرا لیا, سارے کلے ٹیسٹ آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا آ رہے ہیں. مجھے خوف ڈر, یہاں سے بالکل سینٹر میں نا خوف ڈر رہتا ہے, بہت
ایچ پائلوری جو ہے یہ سٹول کرایا تھا, بریتھ کرایا تھا کہ بلڈ کرایا تھا؟ بلڈ کرایا. آپ نے سٹول کرانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایچ پائلوری جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پکڑنا, اس کا آپ نے سٹول ٹیسٹ کرانا اور اچھی لیبارٹری سے کرانا ہے. پہلی بات تو یہ. آپ کو قبض کا بھی پرابلم رہتا ہے؟ جی قبض کا بھی مسئلہ تھا. ایک چیز ہوتی ہے, یہ تم نے یاد کرنی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا, وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اس کا نام ہے IBD. ٹھیک ہو. کیا نام ہے؟ IBD. ہاں, یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے کسی بھی فزیشین کو کہنا ہے کہ بھائی جان مجھے دیکھیں, مجھے IBD ہے. ٹھیک ہو. ختم بات. اس پہ کوئی علاج نہیں اس نے آپ کو دینا. ٹھیک ہو. اس پہ اس نے آپ کو احتیاط بتانی ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے. اگر ایچ پائلوری نہیں ہے تو ٹھیک ہو. پھر وہ جو علاج بتائے گا آپ کو وہ یہ کہ آپ نے پتے والی سبزی نہیں کھانی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے دودھ نہیں پینا ٹھیک ہو. یا بہت تھوڑا پینا ہے. ٹھیک ہو. اور گندم سے پرہیز کرنا ہے یا گندم کی بنی ہوئی چیز سے پرہیز کرنا ہے. آپ نے اگر سلاد بھی لینا ہے تو سٹیم دے کے لینا ہے. ٹھیک ہو. یہ سمجھ میں آتی بات؟ یہ پرہیز اسے کہتے ہیں گٹ لیکیج. یہ لفظ یاد رکھنا ہے, ڈاکٹر کو بتانا ہے, وہ آپ کو بتائے گا آگے. بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ ایک نیوٹریشنسٹ کو جا کے یہ دونوں باتیں بتائیں کہ لیکیج گٹ کا میں کیا علاج کروں, مجھے IBD ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بنیادی طور پہ سٹریس ریلیٹڈ ہوتا ہے. جی السلام علیکم. کالر امجد بورے والے سے. جی امجد بھائی. جی امجد بورے والے سے بات کر رہے ہیں بلال بھائی. بسم اللہ, حکم امجد بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری مسز 2 سال 1 ماہ سے ڈیتھ ہو گئی اس کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 سال ہوئے مسز کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک. بچے چھوٹے ہیں میرے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر بچے چھوٹے ہیں, سب 4 بچے میرے. اچھا, تو 4 بچے ہمارے چھوٹے ہیں میرے. ٹھیک ہے. 3 بیٹیاں 1 بیٹا سر. ماشاءاللہ. پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سر پوچھنا چاہ رہا, ہمارے حالات جب بھی میری وائف ڈیتھ ہو رہی ہے نا, میرے حالات ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہے ہیں, ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہے ہیں. آپ کیا کام کرتے ہیں امجد؟ سر میں نا پہلے جاب کرتا تھا اظہار گروپ میں. اظہار گروپ جی جی کنکریٹ والی چھت والی, وہاں سے میں نے جاب چھوڑ دیا. میں غازی ہوں, گھر کا کام کرتا, کبھی ذمہ دارا کرتا ہوں, کبھی کوئی دفتر بنایا اس کا کام میرا کچھ چلتا نہیں. اسپیکر بند کر سکتے ہو؟ جی جی. ماشاء اللہ تعالیٰ, کتنا فرق پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ کاروبار کرنا ہے تم نے. جی جی. دوسری بات یہ کہ شادی بھی کرنی ہے تم نے. شادی بھی کرنی ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے. جی جی. اور تیسری چیز یہ کہ آپ کو جو وظیفہ بتانا ہے نا عبداللہ بھائی نے, یہ آپ نے پڑھنا ہے. جی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا صاحب. جی جی فرمائیے. میرے بچوں کا نام ہے, بڑی بیٹی کا نام فردوس ہے جی. ہاں نام دیکھ رہا, فردوس بیٹی بڑی. اس کے بعد دوسرے نمبر کا الفناز ہے اس کا نام بھی. بیٹا کوئی آواز نہیں ہے, آپ نے وظیفہ بتا دینا بیٹا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ. ایک تسبیح اس کی کریں اور سورہ واقعہ ممکن ہو تو مغرب کی نماز کے بعد گھر میں پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کے معاملات فرمائے. اللہ روٹی بھی دے گا اور روٹی پکانے والی بھی دے گا. والی بھی دے گا. یہ دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے شفاعت بھائی. روٹی بھی اللہ دے اور روٹی پکانے والی بھی دے. آپ کہیے آمین بھائی کے لیے. آمین آمین. الحمدللہ. ایک وقفہ لیں گے, واپس آتے ہیں. جناب ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہیں, ہمارے علماء کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں. انتہائی محترم عبداللہ ثاقب بھائی ہیں, شفاعت رسول بھائی ہیں اور غضنفر عزیز بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹی کا؟ میرا نام زائدہ ہے. زائدہ, حکم کیجئے زائدہ بیٹا. میں بہت پریشانی ہوں. شکر سے 1 مہینے سے میں بہت کوشش کر رہی تھی, میری کال نہیں لگی. حکم کیجئے بیٹا. میرے 2 بچے ہیں. کیا ہے؟ 18 سال. 2 بچے ہیں, 1 بیٹی اور 1 بیٹا. اچھا. 18 سال سے رہتی اپنے والدین کے گھر. 18 سال سے کہاں ہے؟ اپنے والدین کے گھر. ان کے والدین کے گھر میں 18 سال سے. آپ کی ڈیورس ہوئی ہے یا سیپریشن ہے؟ جی ڈیورس ہوئی. ڈیورس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میں اپنے بچوں کو میں نے خود ہی پڑھایا لکھایا, کوشش کر کے اس مقام تک پہنچایا, لیکن جب میں کوشش کرتی ہوں میرے سر کی چھت ہو جائے. تھوڑا سا اونچا بولیں گی زیادہ, آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی بیٹا. میرے بیٹے کی
शादी का मसला है और मेरे साथ पे आप मेरा छत नहीं है। बहुत कोशिश की है लेकिन इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। किसका मसला क्या हल नहीं हो रहा, जरा खुल के बोलो मेरा बेटा। बेटी की शादी का मसला हल नहीं हो रहा? बेटे की शादी का मसला भी हल नहीं हो रहा और अपने साथ मेरे साथ पे छत पे नहीं है, मैं अपने भाइयों के घर पे रहती हूँ। अच्छा, तो बेटे का क्या नाम है और क्या काम करता है? अली अली होते हैं बाहर अभी के। बाहर कहाँ पे? बाहर कहाँ बेटा? आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मेरी प्यारी बहन। मैं हर दफ़ा कहता हूँ लोगों से कि खुदा के वास्ते टेलीविज़न को बंद करें, स्पीकर को बंद करें और किसी अच्छी जगह आके बात करें जहाँ सिग्नल हो। कॉल मिलना भी एक बहुत मुश्किल काम है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपकी सहूलत जो है ना वो भी कमाल है कि अपने आराम से आपने बाहर नहीं आना कि सिग्नल कहीं पूरा ना आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अक्सा अस्सलाम वालेकुम। अक्सा अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, ये अली के लिए बता दीजिए कि हुजूर कोई वजीफ़ा रिस्क के लिए, मुझे तो यही समझ में आया। तो वो अपना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये दुरूद 12 तस्बीहें पढ़ें। शादी के लिए भी, शादी के लिए भी, रिस्क के लिए भी। रिस्क के लिए भी अल्लाह ताला दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह की नज़र रहमत और उस पर होती है। ठीक, तो फिर अल्लाह ताला हर किस्म की उसको नेमतें अता फरमाता है। फिर एक दफ़ा पढ़ दीजिए जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, 12 तस्बीह। 12 तस्बीह। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि हम 12वीं के कायल हैं, तो हम वसीला लाते हैं। हाँ, वो क्यों लाते वैसे हैं? आपको हैरत होती है, इस पे भी बहस थी? इस पर भी बहस उस दिन हो गई थी। हाँ, अच्छा, वो इसलिए कि मैं आसमान से सीधा डायरेक्ट तो ज़मीन पर उतरा नहीं। अच्छा, माँ बाप के वसीले से आया हूँ। सही बात है, सही बात है। इल्म सीखा तो उस्ताद के वसीले से, हिदायत सीखी। हमने समझाने की बड़ी कोशिश की कि 9 से लेकर 17 तक तारीख में सारी तारीखें लिखी हैं, तो आप 12 को तस्लीम ऑन एन एवरेज कर लें, जहाँ पे कि ज़्यादातर उम्मत मुत्तफ़िक है, लेकिन कमाल है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी तो नबियों के वसीले से, किताब के ज़रिए हमें हिदायत आ फरमाई। तो कोई काम मुझे तो दुनिया में ऐसा नज़र नहीं आता कि जो बग़ैर वसीले के हो। हम इल्म हासिल कर रहे हैं आपके वसीले से, बिल्कुल ठीक नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल तहे दिल से सच्ची बात कर रहा हूँ। हम आपसे इल्म हासिल करते हैं। तो जब कोई चीज़ भी बग़ैर वसीले के नहीं है तो फिर ये तो किताबों में मौजूद है कि हज़रत आदम की दुआ नहीं कबूल हो रही थी तो 70 साल गुजर गए थे। क्या बात है, पूरी हदीस सुनानी है, मज़ेदार हदीस है ये। 70 साल गुजर गए तो उन्होंने सोचा कि अब आखिरी बार दुआ करता हूँ, अल्लाह सुन लेगा तो ठीक है, वरना इसके बाद फिर ठीक। अब उन्होंने ये नियत करके हाथ उठाए हाँ, तो कहा अल्लाह जो नाम मैंने अर्श पर देखा है लिखा हुआ हाँ, तेरे नाम के साथ, उसके वसीले से मुझे माफ़ कर दे। आए हदीस कुदसी है ये। अभी आपने हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे तो जिब्राइल आ गए। हाँ, तो हैरान हुआ कि पहले रब सुनता नहीं था, अब दुआ मुकम्मल होने से पहले सुन लिया, कबूलियत आ गई। अच्छा, फिर अर्श की हदीस में मैं मुकम्मल कर लूँ, वो हदीस पाक में ये भी है कुछ किताबों में कि अल्लाह का नाम है, रसूल का नाम है, फिर हज़रत अली का नाम है, हज़रत फ़ातिमा का और हसन और हुसैन का नाम है। ये हज़ूर की आदम की तख्लीक से पहले ये नाम अल्लाह ताला ने अपने लिखे दिखाए पर लिखे हुए थे। वाह, हज़ूर के नाम से दुआ कर लो, हज़ूर के आल है उनके नाम के वसीले से कर लो, इसलिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग तो अल्लाह से ही रहे हैं ना। बेशुमार हदीसें हैं कि जिसमें यह है कि जो अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तू इनसे मोहब्बत कर, और अल्लाह मैं जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू उनसे बुग़्ज़ रख। तो हज़ूर ने ये रास्ता में रास्ता दिखाया। बिल्कुल। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी शेर अफजल, जी शेर। जी सर, घर का एक मसला है। हुक्म। जी सर, अपना आमदनी भी काफी है घर की सर, मजदूर आदमी हूँ, 4 बच्ची या 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो कर्ज चढ़ता जा रहा है। क्यों कर्ज क्यों ले रहे हो, किससे ले रहे हो, कौन दे रहा काम नहीं होता है? शेर तुम्हें कर्ज कौन दे रहा है? जी कौन दे रहा है तुम्हें कर्ज? बस सर किसी दोस्त से कुछ चीज ले ली वगैरह, वो फिर वापस तो कर देते हैं। अच्छा, लेकिन कोई खास जो है मसला हल नहीं हो रहा। तो शेर क्यों लेते हो मसलन? सर कुछ चीज जरूरत पड़ जाती है, किस टाइम पैसे नहीं होते। मुझे मिसाल दो एक। मिसाल के तौर पर अभी बिजली का बिल आ गया है, पैसे नहीं है, फिर किसी से ले लिया, फिर उसको जब मिलते हैं मजदूरी से फिर उसको वापस कर देते हैं।
اس قسم کی مثال ہے. دوسرا اپنا جس کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا ہے سر. شیخ تم نے جو مثال دیا ہے نا یہ بڑی جینوئن مثال نہیں ہے. ہوتا ہے, آگے سے کام نہیں ہوتا نا. مثال تو تیری جینوئن ہے. اچھا جو عبداللہ ثاقب وظیفہ دیں گے پڑھ لو گے؟ جی میں اپنا پڑھو تو نہیں ہوں سارا, لیکن چلو بتائیں گے, کوئی دیکھ لیں گے. کوئی بڑا آسان سا وظیفہ دینا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ کی تسبیح کر اور بس, اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم شیف. شیف آپ جو اس میں دودھ ڈال رہی تھی نا نورپور کا, تو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ چائے کا اس کا مطلب کعوہ بن چکا ہے اور اب اس میں آخری ٹچز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ, چائے تو تیار ہے. اب آپ نے غور کیا کہ ہماری ایک آنکھ ادھر ہوتی ہے اور ایک ادھر ہوتی ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اس کو لالچ تو نہیں کہتے؟ چائے کی پتی میں دودھ ملانا ملاوٹ تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں. شکر الحمدللہ. یہ نہ کہہ دیں کہ چائے کی پتی میں دودھ ملا دیا تو ملاوٹ ہوگی. کیا کیا بنایا شیف آپ نے؟ کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ چائے میں دودھ نہیں ڈالنا چاہیے, اس سے چائے آلودہ ہو جاتی ہے. ان کے یہاں ٹراؤزر کی جیب بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جی بلال, کیا کیا بنایا آلودہ چائے کے علاوہ؟ فالودہ بنایا. آلودہ سے فالودہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور شاورما جو پاکٹس ہیں وہ بھی ہم نے تیار کیے ہیں. اور مین کورس میں آج آلو قیمہ تھا, اس کے ساتھ میں نے نان شریف جو ہیں وہ بھی منگوا لی ہیں. اور نانوں کے ساتھ شریف کیوں لگانا ہے؟ جن نانوں پہ تل نہیں لگا ہوتا وہ شریف نہیں ہے. جن پہ تل لگا ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتے ہیں ان کو نان شریف کہتے ہیں. بالکل, یہ ٹپیکل لاہوری سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ. یہ جذبات ہیں اندرون, یہ نظریہ ہے. دل کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے. دل کے ساتھ دل جڑا. ظفر بھائی ہماری ٹیم میں شامل ہونے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے بڑی احتیاط سے لینی ان کی پارٹنرشپ, مطلب آسانی نہیں ان کو دینی. واہ 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 واہ. تو پینے میں کیا کیا ہے؟ جی بلال بھائی ہمارے پاس انشور ہے, اسپانسرز جو ہیں ہمارے, اور سن سپ کا جو دونوں فلیورز ہیں بڑے ریفریشنگ ہیں دونوں میں نے تیار کیے ہیں, لیمو پانی اور اورنج. ایک اورنج. جی نورپور کا آپ نے بتا ہی دیا کہ ہم نے چائے تیار کی ہے اس سے, اور جامع شیری ہے ہمارے ساتھ, کوکا کولا اسپرائٹ ہے اور سبروسو ہے. اور بلال بھائی آپ کی اجازت سے میں بھی سب کا, آپ کی طرح تو نہیں مطلب کر سکتی, لیکن تھوڑا سا اگر ٹائم ملے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا. جی بسم اللہ. جی بلال بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور ایک چیز میں آپ کی بتاؤں جو میں نے یہاں پہ سیکھی آپ سے, وہ یہ تھی بلال بھائی کہ میری تھوڑی نا ایگریسو نیچر تھی, لیکن جو میرا پہلا دن تھا نا یہاں, اور جس طرح آپ انٹر ہوئے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھا, اور مطلب جس طرح تھرو آؤٹ ان 3 ٹرانسمیشنز میں رمضان کی میں نے آپ کو دیکھا, تو میں نے یہ چیز آپ سے سیکھی کہ بھئی ایک بندہ جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہوا ہے وہ اس طرح ادب سے جھک کے رہ سکتا ہے, تو پھر میں کیوں نہیں. اور وہاں سے میں نے اپنے اندر جو ہے نا وہ چینجز لانے شروع کی. اور اچھا میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں, ہر انسان کے اندر نا کمزوریاں ہوتی ہیں. بالکل. لیکن میں نے زندگی میں حدیث پڑھنے سے جو سبق سیکھا ہے نا وہ میں نے اور کسی چیز سے نہیں سیکھا. جی کہ اللہ کے رسول کی, اور یہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بہت دعائیں دیتا ہوں ہمیشہ نماز میں. انہوں نے کہا کہ حدیث تمہاری بنے گی کب. جیسے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے حدیث پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک جو ہے نا وہ میرا پورا ایک امیج بلڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ حدیث تمہاری تب بنے گی کہ جب تم حدیث پڑھ رہے ہو نا تو حدیث کے آگے جو آنے والا ٹیکسٹ ہے نا وہ تمہارے ذہن میں اس کا خاکہ بن جائے کہ اب یہ صحابی ہیں, اب یہ صحابی کا نام آگے آنا ہے, لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابی کون سے والے ہوں گے جو گلی کی کس نکر پہ جا کے کس کو ملیں گے, اور وہ کون ہوگا, اور وہ آیا ہوگا اور اس کو کہیں گے کہ میں تجھے لے کے جاتا ہوں رسول کے پاس. ان میں سے ایک سلمان فارسی ہوگا, ایک امام علی ہوگا. جب یہ خاکہ بننا شروع ہو جائے نا پھر تمہیں حدیث آتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسی روایت سناتا ہے جو مزاج حدیث یا مزاج صحابہ یا مزاج رسول پہ اترتی نہیں ہے تو وہ دل کو کھٹک جاتی ہے. پھر انسان پوچھتا ہے کہ حضور اس کا کوئی حوالہ ہو تو بتائیے. اور یقین کیجئے کہ جو واحد سبق میرے خیال میں اپنی زندگی میں اپنے طالب علموں کو یا اپنی اولاد کو دوں گا وہ صرف ایک ہے کہ اللہ کے رسول جیسی عاجزی پیدا کریں. دنیا کا عظیم ترین شخص, طاقتور ترین شخص جس کے لیے اللہ کہتا ہے میں پہاڑوں کو ہلا دوں, کہو تو ان کو سونے کا بنا دوں,
وہ جب چلتا ہے نا تو اس کی شان پتہ ہے کیا ہے کہ اس کے کندھے جو ہے نا وہ جھکے ہوئے ہیں. جب یہ کردار آئے گا نا تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کے حالات جو ہے نا وہ بھی آسان کر دیتا ہے. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ کالرز اگر ہیں تو وہ لے لیں گے, ورنہ ہم اپنے موضوع پہ اپنے علماء کرام سے جو کہ اس وقت انتہائی مصروف ہیں. آپ کھانا کھاتے رہیں؟ اچھا مائک لگانا, اچھا کھانا کھاتے ہوئے مائک بھی اتار دیے کہ مائک راستے میں نہ آ جائے. حضور اقدس روزوں کے اندر سحری کرنی لازمی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو, اس میں برکت ہے. اور یہ آپ کو پچھلوں سے مختلف بھی کرتی ہے کیونکہ پچھلے نہیں کرتے. اس لیے حصول برکت اور اس وقت کا جو ایک بہترین کہنے کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے نا, لیکن کوئی اٹپیرا رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا. ہاں مجبوری میں کسی ٹائم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے لوگ اٹھنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا رات کو نیت کر کے سو جاتے ہیں, روزے پہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ اس برکت سے محروم رہ جائیں گے. اگر روٹین بناتے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی. تو شفاعت بھائی چاند رات کو مجھے جی یہی سوال رہنے دیں میرا, کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے سحری. اچھا 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 اچھا. ہمارے یہاں سحری یہ سمجھ جاتا ہے کہ 10 پراٹھے 5 گلاس لسی 2 گلاس چائے کپ پیے تو تب سحری ہے. ہاں جی, نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا آپ پانی کا 1 گلاس بھی پی لیں تو سحری ہے, ایک کھجور کھا لیں تو سحری ہے, جتنی آپ کی ضرورت ہے. مطلب ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ نہیں اٹھ سکے, فوراً آپ اٹھ کے 1 گلاس پانی کا پی لیں تو آپ کو سحری کا برکت اور ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو آپ کا مطلب ہے کہ پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے, نیت بھرنی چاہیے. پیٹ تو بھرتا ہی نہیں نا انسان. پیٹ تو میں پیٹ کس چیز سے بھرے گا؟ یہ قبر کی مٹی سے بھرے گا. حدیث پاک میں ہاں کہ انسان کی آنکھیں جو ہے نا پیٹ بھر جاتے ہیں, آنکھیں نہیں بھرتی. آنکھیں پھر بھرتی ہیں اس وقت جب قبر کی مٹی. ہاں یہ بات تو ہے. اس لیے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, 1 گلاس چائے پی لیں, کچھ کھجور کھا لیں, تو یہ سحری میں شمار ہوتا ہے. یہ سحری میں شمار ہوتا ہے. اس میں 8 پیرا اس کا روزہ نہیں ہوگا. جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ 5 گلاس لسی یا پینے سے جو ہے وہ دن گزر جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ نے واش روم جانا ہے اور سارا پانی جو ہے وہ برابر ہو گیا, وہ پھر 0 شروع ہو جاتا ہے. پانی پینا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا پانی نہیں پینا چاہیے, لیکن پانی ساری شب پینا چاہیے. رات بھر جو ہے وہ بار بار پانی جو ہے وہ پیتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو پانی کی بھی کمی نہ ہو. یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ سنجیدہ سوال ہے. یہ جو ہم چاند رات کو بدتمیزیاں دیکھتے ہیں, یہ مطلب قبولیت رمضان کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان ریلیز ہو جاتا ہے یا کیا مصیبت کیا آئی ہوتی ہے؟ نہیں, میرا سوال اس پر یہ ہے کہ اس کو سنجیدہ سوال کہنا ضروری تھا. ویسے چل دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا, مظفر بھائی نے تو چھکا مار دی. ایک ہے قرآن شریف جس میں آپ نے عبادات کی, روزے رکھے, وہ تو بندہ ہوگا آج تھوڑا سا غم زدہ رمضان شریف کے جاتے ہوئے اس پر نور ماحول سے میں باہر آ رہا ہوں. دوسرے والا آپشن جو آپ نے دیا نا, یہ زیادہ اپیل کرتا ہے کہ آج کسی کی رہائی ہے اور اس کی رہائی پہ شاید ویسے سارا مہینہ پتہ چلا کہ وہ رہا نہیں بھی تھا تو وہ موجود ہم میں ہی تھا. جی جی, پریزنس تھی, اس کی پریزنس تھی. ہم بہت سے ایسے الزامات وہ جو ہم اس پہ ڈالتے تھے نا وہ اپنے ہی تھے, سمجھ آ گئی کہ وہ ہم خود کر رہے ہیں. وہ ہم خود ہی تھے. وہ بھی شاید کھڑا سوچ رہا ہوگا کہ یہ میرے پہ ڈال رہے ہیں, یہ میرے ساتھ کرتے ہیں. میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا جو یہ کر کے میرے پہ ڈال رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ تو مذاق نہیں ہے نا کہ ہم اس کو بلیم کرتے ہیں سارا کچھ. وہ جو نفس ہوتا ہے, ہمارے پاس جو نفس ہے وہ تو ہر وقت موجود ہے. وہ تو موجود ہے. تو اس کے اثرات جو 11 مہینے ہم نے لیے ہیں شیطان کے اور اپنے نفس میں رکھے ہیں, تو اس کے اثرات فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ ریلیز ہوتا ہے. یہ جو ہماری خواتین خاص طور پہ جو ہے وہ سمجھتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں روک لوں گا کسی کو, لیکن خواتین سمجھتی ہیں کہ ہر عید پہ نیا جوڑا پہننا جو ہے یہ لازمی ہے. کچھ سنت ہے نئے جوڑے کی؟ مجھے تو صاف جوڑے کی سنت بالکل سمجھ آتی ہے. درست فرمایا, نئے کی تو نہیں, صاف ستھرے جوڑے کی بات ہے. نیا پہن لیا جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو تنگ کر کے, قرض لے کر, گھر والوں کو مشکل میں ڈال کر اس طرح
نئے کا بندوبست کرنا. یہ وہ جو کہتے ہیں عام طور پہ کہ جتنے کپڑے بنائیں گے اس کا حساب دینا پڑے گا, یہ سچ ہے بات؟ تو ظاہر ہے جو بھی انسان کے پاس جو بھی رزق ہے اس کے بارے میں اس کا حساب تو دینا ہے. وہ چاہے کھانے پینے سے متعلق ہو, وہ لباس سے متعلق ہو, وہ روزمرہ کی جتنی بھی ضروریات ہیں. ضرورت سے بڑی سواری ہو, ضرورت سے زیادہ گارڈ ہوں, جی ہاں, آگے پیچھے پروٹوکول ہو, اس کا حساب ہوگا ظفر بھائی, اس کا حساب ہوگا. فارغ صاحب, یہ 16 گاڑیوں کا حساب کون دے گا؟ اللہ ہوئے 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 ان کے پاس 16 صحابہ کرام علیہم الرضوان, صحابہ کرام علیہم الرضوان چنے ہوئے لوگ, ان میں جو مالدار اصحاب تھے نا, جب وہ سنتے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مالداروں کا کتنا کڑا حساب ہوگا اور جو فقراء ہوں گے وہ ان سے کتنے سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, تو پھر وہ جو صحابہ تھے وہ تفکر میں پڑ جایا کرتے تھے, حالانکہ ان کا ایک سیکنڈ اللہ رسول کی رضا کے لیے بسر ہوتا تھا. حضرت عوف کا مجھے ایک واقعہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, تو حضرت اماں عائشہ اس بات کی راوی ہیں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کے جو اونٹ آ رہے تھے نا لے کے, تو ان کی گھنٹیوں کی آواز تھی, تو آپ نے کہا یہ کیسے شخص جائے گا جنت میں؟ یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ رات کو لوگوں کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے آواز سے. تو اماں نے جب بتایا نا تو انہوں نے وہ سارا مال جو تھا نا وہ لوگوں کو بانٹ دیا, اللہ اکبر, یہاں تک کہ وہ جو اونٹ کے ناک میں جو رسی تھی نا انہوں نے وہ بھی صدقہ کر دی. اور پھر وہ میری ماں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اب میرا رب میرے سے راضی ہوگا نا. یہ خوف ہے نا جو خدا کے حقیقی ہونے کا, نبی کو خوش نہ دیکھنا, خدا نہ خواستہ کہ نبی کو بات جو ہے وہ ناگوار گزری. ایک مکان کو دیکھا اللہ کے رسول نے, اور وہ بڑا اونچا جیسے تھم والا کہتے ہیں نا, پلرز والا جیسے کہتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے نا اس پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا, بس اتنا. یہ نہیں کہ کہا کہ یہ غلط ہے یا یہ کفر ہے یا یہ فلان, کچھ نہیں, صرف خوشی کا اظہار نہیں کیا. وہ صحابی کو جب پتہ چلا اس نے اپنے اس مکان کو گرا دیا, اس نے کہا میرا رسول دیکھ کے خوش نہیں ہوا. یہ تعلق جو تعلق ہے نا, کنیکٹیوٹی کا لفظ اس لیے استعمال کر سکتا ہوں, یہ میرا رابطہ ہے, یہ جڑا ہوا رسول سے. یہ روزوں میں شاید جڑتا بھی ہو, جی, جو ہی روزے ختم ہوتے ہیں میں واپس اپنی دنیا میں پلٹ آتا ہوں. اس کو سسٹین کرنے کا, کنٹینیو کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپ پہلی بات تو یہ کہ آن لائیو سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں کھا رہے ہیں, ہم کھانے میں مصروف. نہیں, میں نہیں رکھا ہوا ہے, ذرا کھا کے دکھائیں نا, کیا میں کھا کے دکھاتا, تاکہ ہم جیسے ہو جائیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ میری 2 سانسیں ہیں, پتہ ہے آپ کو, دوسری کا ہی پتہ چل. کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے. دوسری بات جو غضنفر صاحب نے آپ کے سوال پر کہا نا کہ اس کو سوال کو سنجیدہ نہ لیں, یہ سوال بڑا سنجیدہ ہے. کہ جب پبلک میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ جن قید شیطان قید ہو گیا, تو اب آج وہ شیطان رہا ہو رہا ہے, تو اس تخیل کو یا تو ہم سائنٹیفک طریقے سے بیان کر دیں کہ یہ جو اب تک ہم بیان کرتے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا, اور اگر اب رہا ہو رہا ہے تو رمضان میں کون سے جرائم میں کمی آئی ہے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے نا. اچھا, اب آپ نے جو تیسری بات کی آپ نے, حضرت ابو ایوب, ابو ذر کی, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی, یہ چند صحابہ کہ وہ برتن بھی دے دیتے تھے, کہتے تھے نہیں یہ بھی میں نے نہیں رکھا. یہ اس کو ہمیں سمجھانا پڑے گا نئی نسل کو, یہ تقوی کی بات تھی. اگر کوئی اس طرح رویہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ کے نزدیک اس کا اجر پائے گا. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ پوری دیں, آپ عشر پورا دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقربا ہیں آپ کے, ایک ہیں اقربا خونی اقربا, ایک وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ملازم ہیں, وہ آپ کے سب سے قریب ترین ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ذہن سے کہ جو میرے قریب میرا ملازم, میرے سٹاف, میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ سب سے بڑے اقربا وہ ہیں میرے, اور میرے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں. سچ کہہ رہے ہیں, ہمیں ان کو دینا چاہیے اور فطرانہ دینا چاہیے. ان چیزوں کی پابندی ازرو فتویٰ, ازرو شرع ہر ایک پر ضروری ہے. اگر ہم یہ وضاحت نہیں کریں گے نا تو پھر ہم پانچوں سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی لائف کو کیسے رکھا ہوگا. یہاں آ کے ہم پھر پھنس جاتے ہیں. جب ہم وضاحت نہیں کریں گے, اس وضاحت کے بعد ٹھیک ہے اگر میرا دل کرتا ہے تو میں حضرت
ابو ذر غفاری کی طرح کر لوں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی, اس نے کہا رسول اللہ میرے 3 باغ ہیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہونے کے بعد میں تینوں اللہ کے رسول آپ کو دینا چاہتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا ایک دے دو, 2 اپنے پاس رکھو. اس نے کہا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر, تو پھر میں نیکی کیسے پاؤں گی؟ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو سب اللہ کے نام پر دے کے کہ اللہ کے نام پر مانگنے والی نہ بننا. یہ فلسفہ جو ہے نا اس کو سمجھانا ہوگا ہمیں. بات ٹکڑے میں نہیں سمجھی جا سکتی, ٹکڑے میں نہیں سمجھی جا سکتی. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا کہ ایک دفعہ نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ دعا کیے بغیر حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے, وہاں سے کچھ دینار درہم کو اشرفیاں لے کر آئے اور انہیں بانٹا اور پھر دعا کی. تو فرمایا کہ میں ساری رات جاگتا رہا, اللہ سے دعا کرتا رہا کیوں میں نے اپنے گھر میں اسے رکھا. اب یہ باتیں فضیلت کے لیے ہیں, تو اس فضیلت پر جو بھی عمل کرے گا وہ صاحب فضیلت ہوتا جائے گا. اور حقیقتاً بات ہے کہ مال جمع کرنے سے نہ معاشرے میں عزت ملتی ہے نہ خدا کے ہاں قدر ہوتی ہے. مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے معاشرے میں بھی اللہ عزت دیتا ہے, قبر میں اور آخرت میں بھی اللہ سرفرازیاں دے گا. کوئی ایسا مال جس کے اوپر شک اور شبہ ہو, اس کا استعمال جو ہے وہ مسجد, مدرسہ یا لنگر کے لیے کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ اس ڈیٹیل میں جائیں گے نا پھر آپ کی مسجدیں اور مدرسیں آج سے 1000 سال پہلے والے نقش و نگار میں آ جائیں گی, مٹی کی دیواریں. اور یار لیکن اس وقت ایمان کتنا پکا تھا. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں سے لینا شروع کریں گے کہ بھئی مال اچھا ہو پھر ہم مسجد پر لگائیں, پھر آپ کی عالی شان قلعہ نما مسجدیں یہ آپ نہیں بنا سکیں گے. میں ایک لطیفہ ہے, بڑے میرے قریبی دوست ہیں, ان کے پاس ایک عالم گئے تو ان کا جی مجھے ایک پیسے چندے کے لیے جو رمضان کے مہینے وہ تھوڑا سا گپ شپ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا سارا بزنس جو ہے نا وہ بینک سے چل رہا ہے, سود پر. اب بتاؤ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ پہلے تو سوچنے لگ گئے, پھر انہوں نے ہنس کے کہا کہ جی آپ سود سے چل رہا ہے, جس سے چل رہا ہے, مجھے زکوٰۃ دیں آپ. یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہماری گرفت معاشرے پر کمزور ہو گئی ہے. انگلینڈ میں ایک بڑے اچھے دوست ہیں میرے, میں نام نہیں ان کا لیتا, بہت ہی اچھا آدمی ہے, اور اس نے مجھے ایک بات بتائی یہ ریسنٹلی ابھی. اس نے کہا کہ ایک شخص ہے پاکستان سے جو مجھے فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں, میں نے زمین خرید لیا, یہ خرید لیا, تو مجھے آپ ڈونیشن دیں. تو میں نے کہا تمہیں کتنی چاہیے؟ اس نے کہا آپ مجھے 20 لاکھ روپیہ دیں. تو اس نے کہا کہ میں بڑا اس تزلزل میں پڑ گیا کہ میں مزدور آدمی ہوں, کنسٹرکشن میں ان کا کام ہے, اچھے کھاتے پیتے ہیں, تو میں 20 لاکھ روپے اس کو دوں. میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں, کس طرح سے دوں. پھر اس نے مجھے اپنا ایک ویڈیو بھیجا کہ میں مدینہ میں بیٹھا ہوں اور آپ کے لیے میں دعا کر رہا ہوں, تو آپ مجھے پیسے دیں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اگر تو مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے تو مدینہ تو کس کے پیسے پہ آ گیا؟ کیونکہ یہ پیکج جو ہے یہ کم از کم بھی ہوگا تو یہ 4 لاکھ روپے کا ہوگا. تو 4 لاکھ روپیہ تو نے کس کا خرچہ ہے جو کہ تو عمرے پہ آ گیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ عمرہ بری بات ہے, عمرے پہ تو آ گیا ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر آپ 5 لاکھ روپیہ بھجوا دیں. یہ جو لوگ ہیں نا یہ حق کھاتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ واقعی مستحق ہیں, اور رمضان میں ان لوگوں کی اتنی بڑی کوانٹٹی ہو جاتی ہے نا جو آپ کو 2 نمبری سے جذباتی کر کے بلیک میل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان دنوں میں انسان کا دل قدرتی طور پہ نرم ہوا ہوتا ہے, اللہ کی کوئی ایسی رحمت ہے کہ انسان کا دل نرم ہوا ہوتا ہے, دینے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن بلیک میلنگ کے اندر ہرگز 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 نہیں آنا چاہیے. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ساری گفتگو ایک طرف, لیکن دعا کے بغیر جو ہے نا وہ محفل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. مجھے ابھی ملتان میں ہمارا بہت ہی پیارا بیٹا جو ہے کرنل صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے بڑا اچھا ہمیں کمنٹ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی کے ساتھ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سروں پہ قائم رکھے. حضرت نے کہا ہے کہ خاص طور پہ آپ سے کہنا ہے کہ آپ آج کے دن کی مناسبت سے سارے ملک کے لیے, ہماری پاک فوج کے لیے, عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ.
اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب اپنے العالمین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما، آمین ثم آمین، صحابہ کرام کی عظمت عطا فرما، آمین ثم آمین، اور اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ آمین آمین، اے باری تعالیٰ جتنے میرے ساتھ دعا کر رہے ہیں ان کی جو آرزویں، تمنائیں اور مرادیں اور پریشانیاں، مشکلات ہیں، سب اللہ آمین، آسان فرما۔ آمین ثم آمین، اے باری تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، آمین ثم آمین، اندرونی اور بیرونی جو سازشیں ہیں اے اللہ ان کا خاتمہ فرما، آمین ثم اے آمین، اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، آمین ثم آمین، اگر یہ ہدایت پانے کے قابل نہیں تیرے علم کے مطابق تو اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین، ہمیں یا ان رب سے نجات عطا فرما۔ مسلح افواج جو اندرون اور بیرون فتنوں سے برسر پیکار ہے باری تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین، اے اللہ ہمارے زمینی سرحدات اور فکری سرحدات اللہ اس کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین، ہمارے ملک میں نظام کو مستحکم فرما، آمین ثم اے آمین، اللہ اس ماہ رمضان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و جودت کا صدقہ آمین، پاکستان کو خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین، جس گھر میں چولہے بجھ گئے اے اللہ ان کو رزق فراخ عطا فرما، آمین ثم آمین، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما آمین دے، ثم آمین، باری تعالیٰ کل آنے والی عید ہمارے لیے حقیقی عید بنا دے، آمین ہمارے لیے اللہم حقیقی عید آمین، بنا دے، اللہم ہمارے لیے آمین، حقیقی عید اللہم آمین، آمین، باری تعالیٰ ہماری قوم کو اور مسلح افواج کو مل کر تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، اے اللہ ایران اور خلیجی ہماری جو ریاستیں ہیں عرب کے اللہ انہیں اتحاد عطا فرما، آمین ثم انہیں آمین، اتحاد عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔